जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रोली एट 10। मैं हूं महजुबीन आजाद। उम्मीद करती हूं कि आप सब देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और सैटरडे को भी एंजॉय करने के खूब से खूब प्लान्स आपने बनाए होंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, आप ही नहीं मान रहे थे। सैटरडे को भी हम आपके साथ हैं और यानी वीकेंड पर भी हम आपके साथ हैं, एंजॉय करेंगे हमेशा की तरह ही। और जिस तरह रोज हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस करते हैं, अच्छी बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो आज भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो इरादे हमेशा की तरह आज भी उरूज पर हैं और बहुत कुछ सोचा हुआ है, क्या करना है, कितनी शॉपिंग करनी है, कहाँ जाना है, घर वालों का कितना ख्याल रखना है। तो आपने भी बहुत कुछ सोचा होगा। इस सब में अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें, दोस्तों का भी ख्याल रखें और ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं है। ये एक बड़ा मेजर इशू चल रहा है आजकल और हमेशा से चलता आया है कि हम इंतखाब करने में गलती कर जाते हैं, लेकिन जिंदगी नाम है तजुर्बे का। एक्सपीरियंसेस करते जाएं, रिस्क लेते जाएं, जो होगा बेहतर होगा और अगर कुछ बुरा होगा तो उससे यकीनन सबक मिलेगा, तो कोई भी चीज रायगा नहीं जाएगी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, शो का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ आज भी कुछ बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटीज मौजूद है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। हमेशा ही कहती हूँ कि इंसान राह चलते इंसान से भी बहुत कुछ सीखता है। हमारे साथ पहले गेस्ट हमारे मौजूद हैं, ऑथर हैं, ट्रेनर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, क्या क्या है, वन मैन आर्मी है, ख्वाजा मजहर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया महजुबीन। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया है और बहुत अच्छे अल्फाज और बहुत अच्छे ख्याल की बात की है। बहुत शुक्रिया। और खासतौर पर आपने जो इंतखाब की बात की है, असल जो आपकी शख्सियत का इम्तिहान होता है वो आपका इंतखाब होता है। आप किन लोगों के साथ जीना चाहते हैं, किन लोगों के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, हाँ जी, किन लोगों के साथ आप खुश होते हैं, कौन आपको आसूदा रखते हैं, बिल्कुल, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको दुखी करते हैं, गमज़दा करते हैं, परेशानी में मुब्तला करते हैं, आफत और मुसीबत बनते हैं और हाँ आपका जी, कड़ा इम्तिहान लेते हैं, जहमत बन जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि किसको अपनी जिंदगी में शामिल करना है और किसको नहीं करना, किसको नहीं करना। बाज़ औक़ात देर हो जाती है, लेकिन मैंने कहा ना कि सबक मिल जाता है, तो सबक हासिल करना बहुत जरूरी है। बाकी इंसान जो है वो जिंदगी भर सीखता रहता है। अगर हम ये समझें कि हम 25 साल के हो गए हैं, 30 साल के हो गए हैं, 40 साल के हो गए हैं और जिंदगी ने जो सिखाना था सिखा दिया और हमने जो सीखना था सीख लिया है, मैं तो ये भी कहा करता हूँ कि हमें रोज नया सीखना चाहिए जी, आगे बढ़ने के लिए, चोटी पर पहुंचने के लिए, तरक्की और कामयाबी के लिए जिंदगी में रोज नया सीखना चाहिए, रोज नया सीखना चाहिए। और हम इंतजार करते हैं कि नया साल आएगा तो कोई नए रेजोल्यूशंस बनाएंगे, नए गोल्स बनाएंगे, लेकिन हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, तो हर नए दिन का फायदा उठाएं और शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है। दूसरे गेस्ट हमारे साथ यंग, द इमर्जिंग टैलेंट, द यंग टैलेंट, फहद कैसरानी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर मैंने आपका नाम ठीक लिया है ना? हाँ, आपने मेरा नाम ठीक लिया, काफी लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं। ओह, तो यानी अब मैं कहूँ कि आप जो है वो मुतमईन हो गए हैं। हाँ, काफी सही है। फहद को हम फोटोग्राफर कहें, वीडियोग्राफर कहें, म्यूजिक डायरेक्टर कहें, क्या क्या कहें फहद को? आप एक फिल्म मेकर कह लें मुझे। फिल्म मेकर, चले ठीक है, एक वर्ड हमें मिल गया, फिल्म मेकर। और फहद को मैंने कैमरा संभालते भी देखा है, फहद को मैंने डायरेक्टर बनते हुए भी देखा है और फहद को मैंने एडिटिंग संभालते हुए भी देखा है। ये हम बात करेंगे कि फहद टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से संभालते हैं, कैसे करते हैं। ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और आप इतने सारे लोगों का काम भी अपने सर पर लेते हैं, उनका काम करते हैं, इससे आपकी स्किल्स मजीद इंप्रूव हो जाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। आगे हमारे पास एक और गेस्ट भी मौजूद हैं और इन्हें मैं अगर कंटेंट क्रिएटर कहूं तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ जवाद रजा मौजूद है। कैसे हैं आप बताएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरी एनर्जी कैसी लग रही है, वो भी सैटरडे के दिन? इतनी एक्टिव और इतनी आप एनर्जेटिक हैं कि मैं आपको देख के ये बड़ी अच्छी बात है कि चलें जी, गेस्ट को हमने बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया है हमारे स्टूडियो में मेरे साथ। और अब जो है ना, आपने बिल्कुल इजी हो जाना है, टेंशन नहीं लेनी है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है? और बिल्कुल सुकून से और मुतमईन होके हम बात करेंगे। हमारे जो पहले गेस्ट हैं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट की जानिब। देखते हैं कि हमारे सेगमेंट आज नेकी की बात में हमारे रिलीजियस स्कॉलर हमें कौन सी नई नेकी की बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात खाने के आदाब के मुतालिक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खुलासा खाने के आदाब के बारे में ये है।
کھانا کھانے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا جائے، بھلے سے پہلے سے باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔ اگر ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا عادی ہے تو بایاں ہاتھ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کھانا اپنے سامنے سے کھائیں اور کھانے کے لیے ہاتھ پوری تھالی میں پھرتا نہ رہے۔ کھانے کے عیب کو بیان نہ کریں، کھانا اگر پسند نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ میزبان کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کو کھانا بار بار کھانے کا کہے، اور اس کے لیے تعداد 3 دفعہ ہے۔ اسی طریقے سے مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبان کے اصرار پر کھانا ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا اور لے لے۔ جو چیز پسند نہ ہو اس کے بارے میں عیب بیان کرنے کی بجائے اس کو کھانا ترک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے میزبان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کھانے میں کیا چیز بنی ہے، اور میزبان کو بھی پوچھ لینا چاہیے اپنے مہمان سے کہ کون سی اشیاء کھانے میں ایسی ہیں جو اس کے لیے بہتر ہیں اور کن اشیاء سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اور جب کھانا ختم کریں تو پوری پلیٹ کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی حمد بیان کریں کہ اس نے ہمیں کھانا کھلایا، اس نے ہمیں پینے کو دیا، اور یہ نعمتیں اس کی طرف سے ہمیں مہیا کی گئی۔ نو ڈاؤٹ بہت ہی خوبصورت بات، اور میں کہتی ہوں کہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیسا لگا آپ کو یہ بیان؟ یہ بہت عمدہ ہے۔ ایک چیز اب ایڈ ہو گئی ہے اس میں۔ جی میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے کہ کھانا ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے، ہاں جی، اور چائے پہ ختم ہوتا ہے۔ ہاں جی اور ایسا ہی اب ہے۔ جو ہے اگر چائے نہ ہو تو میزبان کے حق میں ایک دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان کے حق میں دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ تو میں ایک جگہ کھانے پر تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے لیے وہ دعا دے دیں جو آپ اکثر دیتے ہیں میزبان کے حق میں۔ میں نے کہا بھائی چائے آئے گی تو دعا کریں گے، ابھی تو کھانا مکمل نہیں ہے۔ تو اب ہماری چائے بہت ضروری ہو گئی ہے، اور دسمبر کا مہینہ ہے اور ہمارے سامنے بھی چائے ہے۔ اور چائے ہو کافی ہو، ویسے چائے یا کافی میں سے آپ کو کیا پسند ہے؟ میں کافی شوق سے پیتا ہوں۔ کیا بات ہے! اور مجھے بہت پسند ہے، مجھے وہ بھی انرجی دیتی ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے۔ سوچ و فکر کا کام ہے ہمارا، لکھنے کریشن ہے، بالکل لکھنے کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ جائز چیزیں، حلال چیزیں ہمیں کھانی پینی چاہیے، اور کھانے میں نقص نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اور جو ہمیں کھانا پسند نہیں اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آپ بجائے اس کے عیب گنوائیں، اس کی برائیاں کریں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے، ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان چیزوں سے آگے نکلنا ہے۔ یہاں بھی مذہبی ہمارے ہاں نا 2-3 رویے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے کہ جس کو نعمتیں حاصل نہیں ہیں، وہ نعمتوں سے دور ہے، ہاں جی، مفلسی ہے، تنگدستی ہے، بیچارگی ہے، غربت ہے، وسائل نہیں ہیں، پاکٹ خالی رہتی ہے، تو وہ یہ نعمتیں نہیں مستفید ہو سکتا، پا سکتا یا حاصل کر سکتا۔ اور ایک وہاں ہے جو نعمتوں کی بہتات ہے، آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، وافر چیزیں ہیں، رزق کی، کھانے پینے کی، سیر سپاٹے کی، عیش و آرام کی بہت چیزیں ہیں۔ وہاں جو ہے گلہ ہے، وہاں گلہ ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ ہاں جی، یہاں نعمتوں پر فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اترانا ہے، اور شکر نہیں ہے، ناشکری ہے، ناشکری ہے۔ اور جہاں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کو جب جو نعمت حاصل ہو، مثلا آپ یہی ایک آم کھا رہے ہیں، آپ سیب کھا رہے ہیں، آپ کیلا کھا رہے ہیں، آپ روٹی گندم کی آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں، تو آپ نعمت کھاتے ہوئے منم تک پہنچ جائیں کہ جس نے یہ نعمتیں اتاری ہیں۔ بالکل بالکل، بارش ہوئی، زمین زرخیز ہوئی، بیج بویا، اس میں سے ایک فصل تیار ہوئی، ایک پھل تیار ہوا، ایک غلہ تیار ہوا۔ تو مومن وہ ہے جو نعمت کو کھاتے ہوئے منعم کا شکریہ ادا کرے۔ بالکل آپ اگر تو نعمتوں کی کمی ہے تو بھی شکر ادا کریں،
اور فراوانی ہے تو بھی شکر ادا ہر کریں. حال میں شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں. ویسے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہوگا, میں ٹھیک ہے نا؟ حاضر ہوں. آپ بالکل حاضر. ابھی میں آپ کو ٹاپک بتا نہیں رہی, ابھی میں ذرا فہد سے بات کر جی لیتی ہوں بالکل. اور آپ کے پاس ہم آئیں گے. اور آپ ٹاپک کا بھی سسپینس رکھیں. ہاں, میں سسپینس رکھنے والی ہوں. اچھا. عورت ہوں, خاتون ہوں, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بالکل تیار رہنا ہے. ہم ٹاپک کی جانب آئیں گے. پہلے فہد سے ذرا پوچھ لیں کہ فہد کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ میں یہ کیسے کر لیتا ہوں, ایسے کر لیتا ہوں. ایسے ہی کر لیتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ چل رہا ہے سب, بیچ میں ہم نے اپنی سب چیزوں کو انوالو کیا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ ٹائم مینیج کرنا بہت بہت زیادہ مشکل ہے ان چیزوں میں. نیندیں پوری ہوتی ہیں آپ کی؟ نیند ہاں ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے, کر لیتے ہیں. کتنے نیند، گھنٹے؟ 7-8 گھنٹے. 7-8 گھنٹے ہو جاتے ہیں, ہاں، بس ہو پھر جاتی ٹھیک ہے. ہے, پھر شکر ہے. ایسے میں نے کہا فہد کی نیندیں نہ خراب ہو رہی ہوں. صحیح اتنا جو بات ہے. کام کرتے ہیں ہر وقت, سوشل میڈیا پر بھی ماشاءاللہ سے آپ ایکٹیو ہیں. Yes. اپنے انسٹاگرام تو آپ نے ایکٹیو رکھا ہوا ہے, Active انگیج رکھا کیا ہوا ہے ہوا ہے, آڈینس yes, کو, audience کو. اور آپ کو اتنی اپریسیشن ملتی ہے ان دا ویڈیو. میرا شہر میرے شہر ملتان, Yes. فیبولس, کیونکہ مجھے موقع نہیں مل سکا میں اپریشیٹ کر سکوں آن Thank you اسکرین. so اٹ much. واز لولی. Thank you so بہت much. بہت Thank you اچھا. so much. اس میں میں پہلے ذرا بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں تو رہ گئی بات کرنے سے. ہاں. اب مجھے موقع مل گیا, اب تو میں نے باتیں کرنی ہے Yes, فہد سے. فہد, پرابلمس, چیلنجز کتنے فیس کرنے پڑے ڈیورنگ دی ہول شوٹ؟ اچھا, اس شوٹ کے اندر تو کافی زیادہ تھے, مطلب کیونکہ ہم نے مطلب اکثر اس طرح ہوتا ہے ہمارے شوٹ ہوتے ہیں برانڈس کے یا ماڈلس کے, تو ہم نے ان کو مینٹلی وہ پریپیئر ہوتا ہے ہاں. بھائی شوٹ ہونا ہے, ٹھیک ہے آبویسلی. اب ہم نے یہاں پہ کرنا تھا رینڈم ملتان Yes. کے لوگوں کا, ٹھیک ہاں ہے نا, جی. اور وہ سب سے زیادہ مشکل تھا کہ ہم نے مطلب ایسی لوکیشنز پہ جانا تھا اور ان لوگوں سے ایکٹ کروانا تھا اب ہم نے, اور وہ بہت ہی زیادہ مشکل. اب ہم نے اپنے جیسے بچوں سے نہیں کروانا تھا, ہم نے کروانا تھا تھوڑے سے ذرا جو ملتان کے لوگ ہاں ہیں, جی. ٹھیک ہے, ان سے. تو اس میں ہمیں کافی زیادہ مطلب لوکیشنز پہ کہیں پہ شوٹ کرنے میں کافی زیادہ کوئی منع کر رہا ہے, یہاں نہیں کرنا, جہاں پہ ہمارا بہت ہی دل ہے, جہاں سے ہم پورا مہینہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم نے شوٹ کرنا ہے, ایک شاٹ نکالنا ہے, لیکن نہیں, وہاں پہ ہمیں اجازت نہیں پرمیشن کے ایشوز آپ کو فیس پرمیشن کے کرنے پڑے. ایشوز ہوتے ہیں, اور یہ کافی ساری چیزیں بیچ میں مکس اپ تھی. لیکن پورا مطلب اس میں ہمیں پورا 6 مہینے کا پروسیس تھا اس پورے گانے کے پیچھے. 6 months کا پروسیس Yes. تھا. اینڈ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس, کیسا لگا؟ جب وہ مطلب ہم نے ویڈیو مطلب اس کے ایڈٹ کے اندر تو مطلب ہاں. بہت ہی زیادہ پھر مجھے کریٹو ہونا پڑا, کیونکہ بالکل ہی میں کچھ الگ ہی چیز نکالنا چاہ رہا تھا نا. مطلب ایک ویسے ویڈیوز کافی زیادہ بنی ہوئی ہیں ملتان کے اوپر, لیکن میرا تھوڑا ویژن الگ تھا ویڈیو کو لے کے, تو میں نے اس کو تھوڑا کریٹیولی نکالا تھا. وہ ہو بھی گئی, اور کافی زیادہ آئی تھنک ابھی تک کی میری موسٹ مطلب ویوڈ ویڈیو وہی ہے. ویری گڈ, مطلب ٹھیک ہے. اچھی ریچ مل گئی, بہت اور زیادہ. جتنا فہد نے سوچا ہوگا اور جتنا ہم نے بھی سوچا ہوگا اس سے کئی زیادہ رسپانس ایک چیز ملا. میں یہاں پہ تھوڑی مینشن کرنا چاہوں گا, کافی زیادہ میری ویڈیو نا مطلب لوگوں نے لگائی ہے, ہاں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ جگہوں ہاں, پہ ہاں. اپنے لوگوز یوز کر کے. کریڈٹ نہیں دیا. کریڈٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے, کریڈٹ مت دیں, لیکن ٹھیک ہے مطلب جو میری ٹیم انوالو ہے بس ان کا میکسیمم نام لکھ دیں, مطلب یا اپنا نام مت ایڈ کریں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ایک اس کے ساتھ اپنے انسیڈنٹ ہوا کہ نا میری جو اوریجنل ویڈیو ہے نا اس پہ ویوز ہیں تھوڑے سے, مطلب ٹھیک ہے, آئی تھنک فیس بک پہ 1 لاکھ کچھ ہے, اوکے, ٹھیک ہے. تو کسی اور نے اپلوڈ کی تھی اس کے 3-4 لاکھ ویوز سے, اور جب میں نے اسے کریڈٹ کا کہا نا تو اس نے فہد کسرانی کی فہد قریشی لکھ دیا, تو میں نے وہی مینشن کیا آپ کو کہ ابھی نام میں یہ بڑا ایشو آتا ہے, اور وہ ابھی تک فہد قریشی نہیں, یہ تو بہت غلط بات ہے, بہت ہی زیادتی ہے کہ کام کسی اور کا 6 months کا. لوگ دانستان ایسا کرتے ہیں کہ میں آج بھی صبح ایک پوسٹ لگائی ہے میں نے, اس میں میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جب کبھی کوئی تحریر آپ کو اچھی لگتی ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مظہر صدیقی, تو آپ مظہر صدیقی کا نام کیوں کاٹ دیتے ہیں؟ بالکل یہی پوائنٹ ہے. اس کو ہم نا ادبی بددیانتی کہتے ہیں. بالکل, بے شک, آپ بالکل. بظاہر یہ کوئی چھوٹا سا عمل ہے اور غیر محسوس طریقے سے آپ کر دیتے ہیں, مگر آپ اس کریٹر کو, اس کے خالق کو, وہ الفاظ کی جو بنت کرتا ہے, جس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے, جس نے یہ سوچ اپنے ذہن میں لائی ہوتی ہے, اس کو آپ اس کے کریڈٹ سے محروم کر کے در حقیقت آپ ایک ناانصافی کو فروغ دے رہے ہیں, ایک ظلم کر رہے ہیں, ایک زیادتی کر رہے ہیں, اور آپ کسی کے بیٹے کو کسی اور باپ کے نام سے منسوب کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, اور کام کسی اور کا, آئیڈیا کسی اور کا, کریشن کسی اور کی, لیکن آپ جو ہے نا کچھ لوگ ایسا کر لیتے ہیں, غلط کرتے ہیں. تو اب جواد کی جانب بڑھتے ہیں. جواد, آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل بہت کچھ چل رہا ہے, ایونٹس وغیرہ چل رہے ہیں. اصل بیسیکلی
میں نے کورس کیا تھا ہاؤس آف شادیہ چیمہ لاہور سے ایونٹ اچھا. پلاننگ کا. اچھا. تو ڈیکوریشن کا کام چل رہا ہے, ساتھ میں اسٹڈیز کنٹینیو ہے, فائنل ایئر پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں. باقی انسٹاگرام پہ ایکٹیو ہیں, فنی کنٹینٹس کی طرف موو کیا ہے. اوکے, فنی کنٹینٹ کی طرف, جس کے اندر ڈفرینٹ ہے. کنٹینٹس ہیں, می ایز اے وائف, اور ہاں, ہاں, مطلب اس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کیا ہے کہ لوگ پہلے کنٹینٹس کو پہلے تھے کہ ٹاپکس پہ لکھتے تھے ڈفرینٹ, لیکن اب ہاں. لوگ پڑھتے نہیں ہیں کنٹینٹس کو. پڑھتے نہیں اب ہیں. ٹرینڈ نیو چینج ہو رہا ہے تو آپ کو ٹرینڈ کے ساتھ خود کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے. کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان جو ہے نا وہ کھڑے پانی کی طرح ہے, ہاں. تو جب تک وہ چینج نہیں ہوگا تو اس کے اندر سے بھی جو ہے نا کھوکھلا پن آ جائے گا. بالکل تو آپ کو ایسا خود ہی نہ ہے. خود چینج کرنا وہ ایک مونوٹنس ہو جاتی ہیں, چینج لانا بہت ضروری ہے اور آڈینس کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے. ایسے ہی جتنا آپ ایکٹیو رہو گے, جتنا آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اور آپ ان کا انٹریکٹ کر رہے ہو, تبھی آپ اوپر گرو کرو گے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے, اور جو آپ کا کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یا آپ کے کلائنٹ آپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اوپر پورا اترنا چاہیے. اچھا جواد, ہیلدی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں. وین ایور یو گیٹ ٹائم, مطلب اپنی روٹین سے, اپنی مصروف روٹین سے ہر انسان بڑھتا ہے, چلتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اچھی ایکٹیویٹی وہ اپنی روٹین میں شامل کرے. آئدر اٹس دا یوز آف سوشل میڈیا, یا واک ہے, یا لائبریری میں بیٹھ جانا, کتابیں پڑھنا. اب لوگوں کا زیادہ شفٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی جانب ہو گیا, سوشل میڈیا کا استعمال. اینڈ ایوری ادر پرسن از اے بلاگر ناؤ. آپ جس کا بھی اکاؤنٹ دیکھ لیں, اٹس اے بلاگ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایکچولی بلاگ ہے کیا لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ بلاگ کیا ہے, بلاگر کون ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے یہ دیکھیں, میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تقریباً 2017 کے اندر, تو مجھے اتنی چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا کہ کس چیزوں کو لے کے چلنا ہے. لیکن اب آ کے پتہ چل گیا کہ کیا ہے چیز. لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے اتنے میسج آ رہے تھے کہ جی ہم نے بلاگر بننا ہے. تو میں نے کہا جی آپ کا پیشن کیا ہے, آپ کس کے اندر کیا کر سکتے ہیں, آپ ایک کیٹیگری چوز کریں. میں نے دیکھا لوگوں کو وہ جسٹ پی آر کے لیے, بہت سارے لوگ پی آر کے لیے کام کریں کہ جی ہمیں میک اپ کے پروڈکٹس آ رہے ہیں. میں بہت لوگوں کو گائیڈ دیا کہ آپ صرف ایک چیز کے اوپر رہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, جس میں آپ موٹیویٹ بھی ہو سکیں اور آپ کے کام کو پسند کریں. آپ انفلوئنسر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ, سوسائٹی کے ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر خاصی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسے سمجھ نہیں آتی, لوگ مجھے میسج کہہ رہے ہوتے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کہ جی ہمیں پی آرز کیسے ملیں گے, کمپنی کو کیسے اپروچ کریں, آپ ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دیں. میں نے آج تک سب کو شاؤٹ آؤٹ دیا کہ ٹھیک ہے میرے ایک شاؤٹ آؤٹ سے آپ کا دل اگر خوش ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ خوش ہو جائیں, لیکن آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ ہر ویڈیو تعریف کے قابل ہوتی ہے. اور بے شک فادر سو ینگ, اور میں خود بھی ان کا کام دیکھ رہی ہوتی ہوں. ایوری ادر ڈے ہی از گوئنگ آؤٹ, اور صبح کے ٹائم ہو, رات کے ٹائم ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ فہد بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جواد آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی ہم آئیں گے ذرا کہ آپ نے کب سوچا کہ فنی کانٹینٹ کی جانب موو کرنا چاہیے, تو کون سا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ نے یہ سوچا. لیکن خواجہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں, اور خواجہ صاحب بولوں یا صدیقی صاحب بولوں, یا خواجہ مظہر صدیقی صاحب بولوں؟ لیکن گلاب کو, چاند کو, پھول کو جس بھی نام سے پکاریں گے پھول رہے گا. یہ نام تو پہچان کا ذریعہ ہوتی ہیں, اور نام سے, قبیلے سے, برادری سے ایک شناخت ہوتی ہے انسان کی. تو اصل جو انسان کی پہچان ہے وہ اس کا کام ہے, اس کی شخصیت ہے. اور یہ جو انبیاء اور رسل اللہ نے مبعوث کیے کائنات میں, انسانوں کی بستیوں میں, علاقوں میں, ملکوں میں, ان کا مقصد بھی لوگوں کو اچھا کریکٹر دینا تھا, ان کا تزکیہ نفس کرنا تھا, لوگوں کو اجلا, صاف ستھرا, شفاف, پاکیزار انسان بنانا تھا. یہ جو ہم آج کل لفظ استعمال کریکٹر کرتے ہیں نا, تو یہ کریکٹر نفس ہے. اور وہ انبیاء کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اچھے کردار تخلیق کیے جائیں, بالکل ایسا ہی ہے, دیانتدار ہوں, احساس کرنے والے ہوں, محبت کرنے والے ہوں, لوگوں کے کام آنے والے ہوں, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے والے ہوں, بالکل دل جوئی کرنے والے ہوں, ہمت افزائی کرنے والے ہوں, مشکل میں ساتھ نبھانے والے ہوں. ایسے لوگ نہ ہوں جو جھوٹ بولتے ہوں, دھوکہ دیتے ہوں, فریب کرتے ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں لگڑ بگڑ لوگ نہ ہوں. اچھے اجلے کردار کے حامل انسان ہوں, اور انسان ان سے بنا ہے, اور انس جو ہے وہ محبت ہی ہے. تو انسان کو سراپا محبت ہونا چاہیے, اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ نام کچھ بھی ہو, کریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے. کریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے, کریکٹر ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں مل کر انسان کا کریکٹر بلڈ اپ کرتی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آپ کے کام کی, آتھر, کالمنسٹ, لیکن میں نے بات کی تھی موضوع. آج کا جو موضوع ہے نا وہ ویسے خاصا کامن ہے, ہر کوئی اس بارے میں بات کرتا ہے, کر رہا ہے. لیکن دا ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ. پاکستانی ڈراماز,
और उनका असर, चाहे वो मर्द हजरात पर हो चाहे वो खवातीन पर हो, और ड्रामास को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं जिससे हमारे जो सोसाइटी है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आए। हम वो चीजें ना दिखाएं जिससे नेगेटिव चीजों को प्रमोशन मिले, नेगेटिव चीजें प्रमोट हों। तो आप क्या समझते हैं, पहले तो पाकिस्तानी ड्रामास पर हम थोड़ा सा तबसरा फरमा लेते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए माजबी, मैं सच्ची बात बताऊं, मैं तो ड्रामा बहुत कम देखता हूँ। कम देखते हैं, ठीक है। ड्रामा अंग्रेजी का लफ्ज है और इसका जो उर्दू तर्जुमा है वो खेल है। खेल, अच्छा, ये इसको खेल समझा जाए, इसको हम अगर थोड़ा अच्छे अल्फाज में कहें तो ये तफरीह का एक बेहतरीन जरिया है। आप लिटरेचर और ड्रामा, लिटरेचर और खेल, ये दो इंसानी दिलचस्पी के मराकज़ हैं। बिल्कुल। आप अच्छा शेर कह सकते हैं, अच्छा मजमून लिख सकते हैं, अच्छा अफसाना लिख सकते हैं, अच्छा इंशाइया लिख सकते हैं, अच्छी कहानी लिख सकते हैं। तो आप अच्छा लिख सकते हैं तो आपके अच्छे पढ़ने वाले भी पैदा हो जाएंगे। ऐसा ही है। अच्छा, खेल से और लिटरेचर से इंसानों की मोहब्बत शुरू से वाबस्ता है, इंसान इसमें दिलचस्पी लेते हैं। देखिए, आप जब कोई अच्छा शेर या अच्छा गाना या अच्छी नात या अच्छा डायलॉग जब आप सुनते हैं तो आप उसके नशे में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा ही है। आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और आप हर बार उसी तरफ ध्यान रखते हैं, आप वो गुनगुनाने लगते हैं। यस। आप उस किरदार में जीने लगते हैं। आपने किसी का हेयर स्टाइल देखा ड्रामे में, फिल्म में, आपने पढ़ा उस किरदार के बारे में, आप वैसा होने लग जाते हैं। ऐसा ही है। ये ड्रामा जो है या खेल जो है, ये एक पूरा पैकेज होता है जिसकी तरफ आप मुझे तवज्जो दिलाना चाह रही हैं या जिसके बारे में आप मेरी राय जानना चाह रही हैं। ये पूरा पैकेज होता है। इसमें कहानी होती है, मरकजी ख्याल होता है, फिर इसमें एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक हीरोइन होती है, इसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, अम्मा है, मामा है, चाचा है, हीरोइन है, इसमें कैरेक्टर होता है। फिर इसमें शूटिंग होती है, ठीक है, आउटडोर शूटिंग, इंडोर शूटिंग। अच्छा, इसमें फिर डायलॉग डिलीवरी होती है, स्क्रिप्ट होता है, ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो एक खेल बनता है। खेल बनता है, मुख्तलिफ चीजें शामिल होती हैं तो फिर एक खेल बनता है। वो मुख्तलिफ किरदार हो, स्टोरी लाइन हो, बहुत सारी और चीजें जिन पर हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रूही एट 10 में। और डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुई है प्रॉपर तरह से, लेकिन अब शुरू होने जा रही है बात। और हम बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब से, ख्वाजा मजहर सिद्दीकी साहब से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामाज, स्टोरी लाइन और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक ड्रामा में जिसको खेल कहते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे वक्फे से पहले जी, और फिर ऑफलाइन जब थे हम तब भी कुछ कह रहे थे। मैं अर्ज करता हूं कि ड्रामा एक पूरा पैकेज है। इसमें स्टोरी है, हीरो है, शूटिंग्स हैं, स्क्रिप्ट है, डायलॉग डिलीवरी है, इसमें एक आध अब तो गाना भी होता है ना, गाना भी होता है, वो बड़े सिंगर का गाना होता है और उसका उस गाने का उस ड्रामे से मैचअप भी होता है, मरकज़ी ख्याल उसी गाने में होता है। तो अब जो ड्रामा हम आजकल देख रहे हैं, अच्छा, ड्रामे की असर पजीरी जो होती है ना, उसका मैं एक मामूली सी बात बताऊं कि एक वक्त में ड्रामे में हीरो के जो हेयर स्टाइल होते थे या हीरोइन की जो ड्रेसिंग होती थी, फिर मार्केट में वही ड्रेस चलते थे और वैसा ही हेयर स्टाइल कॉपी किया जाता था। यानी कि अगर सामने से हेयर स्टाइल में पफ रखे, पफ कहते हैं सर, रखे हुए हैं, तो सबके उसी तरह के बाल होते थे, हेयर स्टाइल उसी तरह का होता था। अगर उसने कोई कड़ा डाला हुआ है, ब्रेसलेट डाला हुआ है, तो सबने ब्रेसलेट डाला, वो ट्रेंड बन जाता था। फिर अगर कोई ड्रामे में ही किसी ने कोई खूबसूरत डायलॉग कहा है तो वो डायलॉग जो है, हमारे बचपन में एक ड्रामा था, उसमें बहुत सारे, हर ड्रामे का कोई एक डायलॉग मशहूर हो जाता था, वो जुबान सदेआम हो जाता था। तो अब जो ड्रामा इस वक्त हम देख रहे हैं, बहुत कम लोगों के पास टीवी अब है। अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है वो टीवी देखने बैठे। ये मैं आपको जमीनी हकाइक बता रहा हूँ कि अब लोगों की जेब में टीवी है। अब ये मोबाइल जो है ना, ये टीवी बन गया। एक साथ बड़े मजहबी हैं, वो मुझे कहने लगे कि जी अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में आज तक टीवी नहीं है। तो मैंने कहा सर जी, शुक्र तो आप ठीक पढ़ रहे हैं, मगर आपके हर बच्चे की जेब में 2 लाख रुपए का एक मोबाइल है। तो उसके होते हुए टीवी की क्या जरूरत है? टीवी तो आता होगा एलईडी स्क्रीन 20-22 हजार की, 45 हजार की आ जाएगी, बहुत ज्यादा 50 हजार की आ जाएगी। ये 2 लाख का जो टीवी आपने जेब में रखा हुआ है, इसके होते हुए
اس کے پاس ٹائم ہے. اب لوگ تازہ بتازہ دیکھنے کے حق میں ہیں. بالکل. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, نیٹ فلکس پہ ایک مووی چلی تھی جس میں ایک شطرنج کے کھیل کے بارے میں بہت مفید باتیں تھیں. ایک ہیرو جو ہے وہ شطرنج کھیلتا ہے اور شطرنج کی بازی جو ہے, چیس جو ہے وہ کھیلتا ہے, اور پوری دنیا میں اس ڈرامے کے چلتے ہوئے شطرنج کی سب سے زیادہ سیل ہوئی تھی. مارکیٹ میں نئے شطرنج بنا کے لانے پڑے تھے. تو چیزوں کی اثر پذیری بہت زیادہ ہے. مگر اب جب جس صورتحال میں ہم یہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں, وہاں تھوڑا تھوڑا جب خواتین ڈرامہ دیکھ رہی ہیں تو میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ اس میں وہ کہانی ہے جو ہماری حقیقت سے بہت دور ہے. بہت. ہمارے ڈرامے میں سراب ہے, دھوکہ ہے. جو ڈرامہ اب دکھایا جا رہا ہے وہ ہمارے معاشرے سے, ہماری سوسائٹی سے, ہمارے سماج سے میچ بھی نہیں کرتا. بہت آئیڈیلسٹک سراب ہے. یعنی میں کبھی کبھار کبھی ٹی وی کے آگے بیٹھ بھی جاؤں تو میں سین دیکھتا ہوں جس میں مرد عورت کو تھپڑ مار رہا ہے, عورت مرد پہ چیخ چلا رہی ہے, اور تھوڑی دیر میں وہ گھر سے جا رہی ہے. ابھی وہ گھر سے جا ہی رہی ہے تو اس کا جو ایک عاشق ہے, محبوب ہے, وہ اس کو فون کر کے اپنی طرف بلا لیتا ہے اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے, گھر سے بھی نکلتی ہے. یعنی یہ کہانی ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص کئی لوگوں سے محبت کر رہا ہے. ایک خاتون کسی کی گھر والی ہے اور وہ بھی کئی لوگوں سے, اور پرانے دوستوں سے اس کی جو محبتیں تھی وہ بھی قائم رکھے ہوئے ہے. یعنی یہ سارے جو کھیل اب ہمارے ہاں دکھائے جا رہے ہیں اس میں محبت اور نفرت کی انتہائی ہیں. محبت ہے تو اس کی اور نفرت ہے تو اس کی بھی انتہا ہے. اعتدال میں, میانہ روی میں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھہراؤ نہیں ہے چیزوں میں. تو اس لیے جو ڈرامہ اب ہم دکھا رہے ہیں, مجھے جو سمجھ آتی ہے, میرا جو تجزیہ ہے یا ماہرانہ رائے ہے وہ یہ ہے, یہ پیکیجز جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیں جنہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہوتی ہے. انہیں نہیں پتا ڈرامے میں کیا ہے. وہ تجسس کا وقت, جو انہماک کا وقت ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک سرجن جو ہوتا ہے نا, وہ جب کسی چیز کا آپریشن کرتا ہے تو وہ آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرتے ہیں. تو یہ جو آج کا ڈرامہ ہے نا وہ انہماک پیدا کرتا ہے, متوجہ کرتا ہے اور بے ہوش کر دیتا ہے. اور پھر اس جس کو آپ کہتے ہیں نا پرائم ٹائم میں ایک ایڈ آ جاتا ہے. وہ کسی چیز کا ایڈ ہوتا ہے اور وہ ڈرامہ روک کے وہ ایڈ آتا ہے اور وہ بہت قیمتی ایڈ ہوتا ہے. اب جب آپ کسی سپر سٹور میں جاتے ہیں, کسی شاپنگ سینٹر میں جاتے ہیں, کسی مال میں جاتے ہیں, تو آپ نے جو ایڈ میں ہے, جو آپ کے لا شعور میں ایک میسج پہنچ جاتا ہے, آپ وہی کولا ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, وہی ہیئر کلر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, اسی موبائل کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں, اسی سوپ کو, اسی شیمپو کو, اسی پروڈکٹ کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. تو ڈرامے کے پیک ٹائم میں آپ کے لا شعور میں میسج جاتا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو آج کا ڈرامہ ہے یہ پیسے کا کھیل ہو گیا. اب ڈرامے میں ایک وقت تھا کہ ڈرامہ لکھنے والے لوگ اتنے قیمتی ہوتے تھے کہ لوگ ان سالوں انتظار کرتے تھے کہ یہ حسینہ موئی لکھ کے دیں گی تو ہم ڈرامہ چلائیں گے, یہ امجد سلام امجد لکھ کے دیں گے تو ہم تب ڈرامہ چلائیں گے, نہیں لکھیں گے تو ہم انتظار کریں گے. اب جو ہے یہ پیکیجز جتنے آ رہے ہیں وہ سارے لوگوں کو بلا روی پہ لگانے والے ہیں, بگاڑ پیدا کرنے والے. اب کہیں بھی وہ محبت جس کا تذکرہ بڑے اولیاء کے, بزرگوں کے افسانوں میں, شاعری میں, ان کی صوفیانہ جو کلام ہے اس میں ملتا ہے, وہ محبت ہمارے یہاں پروان نہیں چڑھ رہی, بلکہ نفرت میں گندھی محبت پروان چڑھ رہی ہے, انتقام والی محبت پروان چڑھ رہی ہے. کہ اگر تم نہیں ملی تو میں تمہیں مار دوں گا یا خود کو مار دوں گا, یا میں کسی کو بھی جینے جوگا نہیں چھوڑوں گا. اگر تم نہ ملی تو میں نشے میں مبتلا ہو جاؤں گا, میں کسی بلڈنگ سے کھڑا ہو کے کود جاؤں گا. یہ والی محبت دکھا رہی ہے جو ہمارے معاشرے سے میچ نہیں کرتی. لیکن ہماری اقدار ہوتی ہیں, ہماری ویلیوز ہوتی ہیں, ہماری اپنی سماج کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, کچھ یہاں کے رسم و رواج ہوتے ہیں, اس سے مادر پدر آزاد اگر آپ میڈیا پہ ڈرامہ لے کے آئیں گے تو انتشار پیدا ہوگا, نفرتیں پیدا ہوں گی, طلاق کی شرح بڑھے گی, لڑائی جھگڑے ہوں گے, فساد ہوں گی, اسلحے کا استعمال کھلے عام ہوگا. ابھی آپ دیکھ لیں ممتاز آباد میں کیا ہوا ہے. 2 دن پہلے پورا ممتاز آباد بند تھا. یہی تھا کہ جسٹ کسی سٹیٹس پر آ کر 2 لوگ آپس میں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا. نوجوان کی ہلاکت ہو گئی. یہ بھی میڈیا کا اثر ہے. ہم ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ گن نکال دی جاتی ہے, پستل نکال لیا جاتا ہے اور دوسرے کو ختم کر دیا جاتا ہے. کافی چیزوں پر ہم انٹالرنٹ ہو چکے ہیں, صبر کی کمی بہت زیادہ, پیشنس لیول ہی نہیں ہے, برداشت
بالکل بھی اب موجود نہیں ہے. ذرا سی باتوں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے یہاں پر. فہد کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کہ آپ کیا چیزیں فیس کر رہے ہیں؟ میں سر کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہیں آج کل ڈراماز وغیرہ میں نا کافی زیادہ, اور میں کافی زیادہ اس طرح کی شارٹ فلم پہ کام کرنے کی کوشش کروں گی جو سوشل اویئرنیس, سوشل ٹاپکس ہو ان پہ ہو. جیسے سر نے بات کی کہ ہم اس طرح کے ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں, موویز میں بھی اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ سر نے کہا کہ نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور آج کل کے میں اپنی ہی ایج کے جو لڑکے ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں کرتے ہوئے, اور مطلب ان کو نہیں شوق ان چیزوں کا, جسٹ ٹو بی کول اور آن سوشل میڈیا وہ ان چیزیں ہو گئے, دین دے گیٹ ایڈکٹیڈ ٹو دس. اور پھر اس کے بعد ان کو مطلب کوئی چھڑوا نہیں سکتا اس سے. ٹھیک ہے بھائی آپ جتنا کہہ لیں سمجھا لیں, ان کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں اب تو یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ صرف ان کے دماغ کا ایک وہ ہوتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا. اور زندگی کا عمر کا کتنا امپورٹنٹ حصہ ضائع ہو جاتا ہے. میں بہت سارے اپنے دوستوں تک کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار پلیز اگر آپ ہمارے گھر والے ہمیں یہاں سے باہر لیٹ نائٹ نہیں نکلنے دیتے. میں نے کہا کیوں نہیں نکلنے دیتے؟ کیونکہ میں نے کہا کہتے ہیں تمہیں نکلنے دیتے ہیں, کہتے شاید وہ تمہارا خیال نہیں رکھا. میں نے کہا نہیں, میں نے ٹرسٹ بلڈ کر کے رکھا, ان کو پتا ہے اگر جا رہا ہے تو کچھ پروڈکٹیو کر کے آئے گا, کسی اور کام میں نہیں ہے. تو میں نے ان کو بڑا سمجھایا کہ یار اگر آپ ان کا کام تھوڑا پروڈکٹیولی یوز کرو گے, جو کام باہر کر کے آتے ہو اگر وہ گھر دکھاؤ گے تو ان کو پتا لگ جائے گا ایک دفعہ ہی کہ جاتا ہے اور یہ کر کے آتا ہے. اس میں نا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ابھی فہد نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میرا ایک انٹرویو تھا ریڈیو پہ, تو بہت پہلے کی بات ہے جب میں زمانہ طالب علم میں تھا, تو وہ پروگرام 10 سے 12 بجے تک تھا, شب دوستہ پروگرام تھا. تو مجھے وہ جب پروگرام ختم کر کے نکلے تو مجھے پروڈیوسر کہتے ہیں آپ کو آپ کے والد ڈانٹیں گے نہیں, لڑائی نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے, گالی گلوچ نہیں کریں گے؟ میں کہ نہیں, ان کو پتا ہے میرا بیٹا کسی بے مقصد کام میں نہیں گیا ہوگا, کیا بات, کسی اچھے بامقصد کام میں گیا ہوگا. تو میرے پیرنٹس نے, میری کامیابی میں میرے والدین کا بڑا ہاتھ ہے. میں لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں, اور میں مختلف شہروں میں موو کرتا رہتا ہوں. میں اسلام آباد چلا گیا ہوں, لاہور چلا گیا ہوں, کراچی چلا گیا ہوں, کوئٹہ, پشاور, فیصلہ آباد, بڑے بڑے شہروں میں سیشن کرنے جاتا ہوں. تو میں اپنے والدین سے اجازت لے کے جاتا ہوں اب جب کہ میں نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں. اپنے والد صاحب والدہ وفات پا گئی ہیں, تو میں ابو کی اجازت سے جاتا ہوں. اور جب وہاں پہنچتا ہوں تو میرے ابو میرے رابطے میں رہتے ہیں, ہاں کہاں پہنچے, ہاں کہاں پہنچے. دیکھیں جب ایک جگہ, ایک اور جگہ جہاں میں اچانک مجھے کال آئی کہ آپ جہاں لگے آئے, تو میری خیال تھا کہ میرے ابو نا فجر کی نماز کے بعد نا 3-4 گھنٹے بڑی پرسکون نیند ہوتے ہیں. اس دوران مجھے کال آئی کہ آپ آئیں. تو میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں ابو کو بتائے بغیر جا رہا ہوں, اور میں اب کال بھی نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ڈسٹرب ہوں گے, ان کی نیند خراب. میرے والد صاحب کو صبح بہت پرسکون نیند آتی ہے. تو میں نا اب گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں, میرے دوست ڈرائیو کر رہے ہیں, اور میں نے کہا یار پہلا سفر ہے, تو میں نے اپنے والد کو نہیں بتایا یار میرا پہلا سفر ہے. تو آپ یقین کریں کہ ہم بصیرہ اڈا پہنچے تھے, تو میں نے اپنے ابو کو کال ہی ملا لی. میں نے کہا ابو جان وہ لگیا سے کال آ گئی, وہاں پریس کلب میں میرا سیشن ہے, تو میں جا رہا ہوں, تو آپ کی اجازت. تو میرے ابو نیند میں تھے, ان کا اللہ خیر کرے گا, خیر سے جاؤ, میں رابطے میں رہوں گا, تم بھی رابطے میں رہنا. اف یو بلیو, اس فون کرنے کے چند لمحے بعد ایک آئل ٹینکر ہماری کار کی طرف آ رہا تھا. ایسے تھا کہ بس ہم اس میں ٹکرا جاتے. میرے دوست نے گاڑی نیچے اتار دی کچے پہ, اور وہ ہماری گاڑی کے پیچھے ٹینکر, اور وہ جا کے ٹکرایا درخت میں, اور ہم بچ گئے. تو پتا چلا کہ اس کو نیند آ گئی بیچارے کو, آئل ٹینکر کے ڈرائیور کو. تو میں سوچنے لگا کہ یہ جو ابھی ابو نے تھوڑی دیر پہلے دعا دی تھی نا, یہ اس کا کرم, یہ اس کا فضل ہو گیا. تو جو لوگ بھی والدین کو اعتماد میں لیتے ہیں, پھر وہ جہاں بھی جائیں گے والدین برا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں سے غلطی ہوتی ہے, ابو کو پتا نہ چلے, ابو کے علم میں نہ آئے. میں اپنی ہر کی سرائکی میں کہوں نا کہ کئی کیتی کرائی, وہ ساری اپنے ابو کو آ کے بتاتا ہوں, وہ یہ ہوا تھا, وہ یہ ہوا تھا. اب اچھا اور ایک کام, میں لاہور میں گیا ہوں قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ, اچھا میں گیا ہوں کسی اور جگہ, تو میں وہاں اپنے ابو کی ان سے بات بھی کرواتا ہوں. ابو میں یہاں فلاں صاحب کے پاس آتا ہوں, ابو یہ میں فلاں دوست کے پاس آتا, ابو جان میں فلاں. میرے ابو نے اس بات کو خوش, یار وہ جب وہ ملتان آئے تو بتانا یار ان کو کھانا دینا ہے, یار ان کو گھر میں. پھر میرے جو گیسٹ آتے ہیں, آنریبل لوگ ہوتے ہیں, وہ پولیٹیشین ہوں, وہ اسکالر ہوں, وہ لٹریچر سے وابستہ لوگ ہوں, میری موٹیویشنل جو اسپیکنگ ہے اس سے وابستہ جو لوگ ہوں, میں اپنے والد کو ان سے ملاقات کرواتا ہوں, ان سے بلواتا ہوں.
تو یہ جو ٹرسٹ بلڈ کرنا جو جہاں سے بات چلی ہے وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کو اعتماد ملیں. آپ اپنی روز میرے والد صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ میں روہی پہ آیا بیٹھا ہوں. میرے والد صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ کل میں بچوں کو شنگلا چائنیز میں کھانا کھلا کے آیا ہوں. میرے والد صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ میں کل بچوں کے ساتھ آدھا دن میں نے جو ہے وہ کمپنی باغ میں گزارا ہے, اور جہاں وہ جا سکتے ہوں میں ان کے ساتھ بھی لے جاتا ہوں. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے. فہد نے ویسے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ آپ نے ٹرسٹ کیسے بلڈ اپ کرنا. جواد کی جانب بڑھیں گے. فنی کانٹینٹ کی بات ہو رہی تھی کہ فنی کانٹینٹ کی جانب جواد کب آئے, کب یہ سوچ آئی کہ آئی شوڈ موو ٹوورڈز اٹ. لیکن جواد سے بات کریں گے, اس بارے میں جانیں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک جی. بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روہی ایٹ 10 میں. اور بات ہو رہی تھی پاکستانی ڈراماز اور ڈراماز میں جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اس کا معاشرے پر, لوگوں پر کیا اثر ہے, کتنا اثر ہے, پازیٹیو افیکٹ ہے, نیگیٹو افیکٹ ہے, کیا امپیکٹ ہے, اس بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں زیادہ عرصے کے لیے اور لمبے عرصے کے لیے ٹھہر جاتی ہے اور اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. وہ چیزیں ہماری اپنی روٹین میں, اپنی لائف میں ہم شامل کرنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. جواز سے جانتے ہیں کہ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے. بات سے فہد کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بڑی اچھی بات کی فہد نے کہ آپ کو ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے بچپن میں صرف اسی بات پہ بہت مار کھائی ہے اپنی مدر سے. کیوں کہہ رہی تھی مجھے بتا کے جایا کرو جہاں جا رہے ہو, تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرا بیٹا کدھر ہے. اگر 30% سے پتا چلتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ ہماری اولاد کر کیا رہی ہے, کہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے, کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور امپیکٹ جہاں تک ہمارے ڈرامے پر آیا تو یہ ہماری سوچ کے ساتھ سچ میں ڈرامے آج کل کھیل رہے ہیں. صرف اور صرف ٹاپکس چل رہے ہیں, بہو ساس بہو کی لڑائی, ہسبینڈ شوہر جو ہے وہ اپنی عورت کو مار رہا ہے, اور یا بیٹی جو ہے وہ گھر سے بھاگی عاشق کے ساتھ. صرف یہی ٹاپکس چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسے جنریٹ کریں ڈرامے جس کے اندر کوئی میسج ہو, کوئی موٹیویشن ہو, کوئی آپ کے سوشل ایشوز ہوں. جیسے کہ مجھے یاد ہے میں نے ابھی 2 سال پہلے فیسٹیول بیزیو میں ہوتا ہے, وہاں پہ ٹرانسجینڈر کے اوپر ڈرامہ کیا تھا. نیشنل لیول کی 28 ٹیمیں تھیں. تو مجھے بہت شوق تھا ڈراماز انڈسٹری میں جانے کا, NCA میں جانے کا, لیکن فیملی کے تھوڑے پرابلمز اور پھر مدر فادر کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے, گھر والوں نے کہا کہ تم جو کر سکتے ہو بس ملتان میں ہی کرو. پھر میں نے سوسائٹیز جوائن کی ملتان کے اندر کافی. تو ڈرامہ انڈسٹری سے میں بہت شوق سے پاکستانی ڈراماز دیکھتا ہوں, دیکھتے ہیں بہت ڈرامے دیکھتے ہیں. اوکے, ویری گڈ. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. پھر تو جواد کو بھی ہم پوائنٹ میں انگیج رکھ سکتے ہیں, ڈسکشن میں انگیج رکھ سکتے ہیں. اچھا, ہم بات کر رہے تھے فنی کانٹینٹ کی. فنی کانٹینٹ کی جہاں تک بات ہے, میں نے 6 مہینے پہلے سٹارٹ کیا تھا, کیونکہ مجھے لگا کہ مجھے جس میں انٹرسٹ ہے اس کو کرنا چاہیے. اور ٹرینڈ جس طرح سے چینج ہو رہے تھے, اب ریلز کا زمانہ آ گیا انسٹاگرام پہ. 1 منٹ کی شارٹ ویڈیوز ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہیں, اور جس کے اندر آپ اپنا پورا میسج 1 منٹ کے اندر کنوے کر دیتے ہو, تو وہ لوگوں تک زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے آج کل. تو اب ریلز آ رہی تو میں نے سوچا کچھ چینج کرنا چاہیے. اچھا, تو جواد نے یہ پوائنٹ اپنے انسٹاگرام پر یا سوشل میڈیا پر اس لیے ایڈ کیا کہ جواد انٹرسٹڈ ہے اس میں, یا یہ کہ اس لیے کہ آڈینس یہ دیکھنا چاہتی ہے؟ میں نے جب ڈالا تو میں نے دیکھا کہ آڈینس بھی نا میری یہی دیکھنا چاہتی ہے, آڈینس بھی یہی دیکھنا چاہتی ہے میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز نہیں کرتے ہو نا تو آڈینس کا اس میں انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, پھر آپ اس کو انگیج ساتھ ساتھ رکھتے ہو تو پھر وہ آپ کا انٹرسٹ بن جاتا ہے. کامنٹس کتنا میٹر کرتے ہیں آپ کے لیے؟ میرے لیے میری سیٹسفیکشن زیادہ میٹر کرتی ہے, کامنٹس اور لائک زیادہ میٹر نہیں کرتے. کامنٹس اور لائک زیادہ میٹر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. کتنا وقت دیتے ہیں آپ اپنے اکاؤنٹ کو؟ میں آج کل تو کم دے رہا ہوں, ورنہ زیادہ تر 10 سے 12 گھنٹے تو لازمی اس کو. 10 سے 12 گھنٹے. میرے سے زیادہ ہارش ریئیکشن ہے وہ خواجہ صاحب کا آیا ہے. کیا کہنا ہے آپ کا اس سوال؟ لیکن میں بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ جو ایوریج بنتی ہے وہ 9 گھنٹے سوشل میڈیا کو دیتا ہے. یہ بہت زیادہ ہے, یہ بہت زیادہ ہے. یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے دینے. آج کل تو روزی روٹی ہی سوشل میڈیا ہے. لیکن وہ دیکھیں, وہ پھر اس کو 8 گھنٹے دے, اس کو روٹی جو ہے نا. میں اسکرپٹ رائٹر ہوں, کانٹینٹ رائٹر ہوں, میں خود لکھتا ہوں, چیزیں دیتا ہوں, سیل کرتا ہوں, لوگ پرچیز کرتے ہیں. مگر پھر بھی آپ ہیں محبت کے, وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں روزگار کے یا کچھ اور بھی کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے, اگر ان کا یہ شعبہ ہے, پروفیشن ہے, تو پھر وہ ٹھیک دیتے ہیں, اپنے وقت کو ٹائم دیتے ہیں.
اگر ویسے جو شوقیہ لوگ وقت برباد کرتے ہیں ہاں اور اسکرینوں پر جمے رہتے ہیں اور حاصل وصول بھی کچھ نہیں، آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے نا. دیکھیں آپ، میں بچوں کا کرتا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں نا، میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے کالم لکھ لیا ہے، ہاں میں نے کہانی میں ملتان سے روانہ ہوا. میں آپ کو اپنی باتیں، جی 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 ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں بولنے والوں کے پاس، ایک نالج ہوتا ہے، ایک وزڈم ہوتی ہے، اور ایک ایکسپیرینس. پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے کہتا ہوں، میں یہاں سے نجی بس میں بیٹھا اور لاہور جا رہا تھا، تو میرے ذہن میں نا ایک بچے کی کہانی آئی اوکے جو ہکلا ہے، توتلا ہے، صحیح طرح بول نہیں پاتا. میں اس کہانی کو لکھنے بیٹھا ہوں. جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بس جو ہے وہ لاہور میں اتر رہی ہے، ٹرمینل پہ پہنچ رہی ہے، تو میری وہ کہانی مکمل ہو گئی. میں جس کام سے گیا تھا، میں نے وہ کام کیا، 2.5-3 گھنٹے کا کام تھا. میں واپس بس ٹرمینل پہ آیا. اب میں نے بیٹھ کے ملتان تک ایک اور کہانی لکھ لی. اچھا، وہ دونوں کہانیاں ملتان پہنچنے سے پہلے میں نے ای میل کر دی جس ادارے کو بھیجی تھی. ایک میں نے کراچی کے ادارے کو بھیجی، ایک کہانی میں نے لاہور کو. اگلے دن میرے پاس دونوں کہانیاں کا موضوع آ گیا، چیک آ گیا. تو کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال سیکھیں، اور پھر ہم یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ اچھا میسج دیں. میں لڑکوں کو، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بھی یہی کہوں گا. میں کل گیا جناب کنٹونمنٹ گارڈن میں اپنی فیملی کو لے کے. وہاں بہت ملتان کا سب سے بڑا تفریحی پارک ہے. ہم جہاں سمجھتے ہماری فیملی بھی محفوظ ہوگی، ایٹماسفیئر بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے بھی وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا، گھر سے کھانا لے کے گئے تھے. تو مجھے بہت دکھ ہوا، یہ میں نے پوسٹ بھی لگائی اپنی وال پہ، اپنی ٹائم لائن پہ. مجھے بہت دکھ ہوا کہ جو فیملی بھی کھانا کھا کے اٹھتی تھی تو اپنا کچرا وہیں پھینک کے گئی. ڈسپوزیبل گلاس ہیں، پلیٹیں ہیں، وہ کڑکڑے لیز کے ریپرز ہیں، وہ سب وہیں کے وہیں. جو چیزیں انہوں نے کھائی تھی کچرا وہیں پھینکے. میں دیکھ رہا تھا جگہ جگہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے اس کا اظہار کیا کہ کاش کوئی قانون بن جائے کہ یہ جو کچرا ہے ان لوگوں کے گھر بھیجا جائے اور ان کو جرمانہ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. میں یہ کہتا ہوں، ڈرامہ ہے، کوئی پیکج ہے، کوئی ڈاکومنٹری ہے، اس میں ایک کام یہ نوجوان کریں کہ قوم کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیں. آپ تفریح میں دلچسپ بات میں کسی بڑے سیانے آدمی نے کہا تھا کہ آپ اگر قوم کی اصلاح چاہتے ہیں نا تو کھلی کھلی نصیحت نہ کریں، ان کو ہنستے مسکراتے کوئی بات کر دیں، ورنہ آپ پر فتوا لگ جائے گا نصیحت کرنے وغیرہ. تو آپ ہنستے مسکراتے کسی فنی ویڈیو میں بھی قوم کو یہ مزاج بنائیں کہ وہ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں جا رہے ہیں اور کنوں کے چھلکے، کیلے کے چھلکے، گلاسز آپ گراتے جائیں اور پیچھے آنے والے آپ کی تہذیب کا، آپ کی تمیز کا اندازہ لگاتے جائیں کہ آپ نہانے گئے ہیں اور آپ ایک بالٹی سے نہانا چاہیے، آپ 10 بالٹی جتنا پانی ضائع کر رہے ہیں. آپ وضو کر رہے ہیں، آئے نیکی کمانے ہیں، آپ گناہ گار ہو کے جا رہے ہیں، اتنا سارا پانی ضائع کر دیا. اسی طرح آپ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اتنا سارا پانی ضائع کر دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قوم کو یہ میسج دیں ڈراموں میں، ویڈیوز میں، کہ آپ درخت لگائیں، آپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. سوسائٹی میں ڈسٹ بن لگنے چاہیے، کوڑے دان لگنے چاہیے. تو یہ سارے میسج اگر سوشل میڈیا سے، ڈراموں سے، تحریروں سے دیے جائیں تو قوم بڑی سدھر جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اس قوم کے پاس ڈگری تو ہے، اس قوم کے پاس تربیت نہیں ہے. تربیت سے خالی ذہن ہے، تربیت سے خالی افراد ہیں. اور ہماری بگاڑ، ہماری بےراروی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت نہیں لی. چھوٹی چھوٹی چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی. انڈیویجول رسپانسبلٹی بہت ضروری ہے. میوزک ڈائریکشن کی جانب ہم آتے ہیں. فہد، میوزک ڈائریکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسٹوڈنٹ لیول پر پڑھانی چاہیے؟ میوزک ڈائریکشن کا اندازہ مجھے ابھی ہوا ہے جب میں نے اپنا سٹارٹ کیا نا اس کا، میرے شہر ملتان کا. اور اس کے بعد مجھے کافی سارے میوزک ویڈیوز کے پروجیکٹس بھی کافی میرے پاس آئے. تو جب میں نے ان کو کرنا سٹارٹ کیا تو مجھے سٹارٹ میں کافی تھا کہ اپنی میوزک ویڈیو کو تو میں نے خود تھیم بنایا تھا سارا، لیکن جو اب لوگ آتے وہ مجھے انہوں نے ایز اے کلائنٹ سے، وہ تھے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہی تھے، آپ کو بتائیں. تو وہ پڑھ بھی یہی رہے تھے نا، مطلب وہ میڈیا کی وہ اس میں ڈپارٹمنٹس وغیرہ کے اندر تھے. تو بٹ ان کو ڈائریکشن نہیں تھی بالکل کہ مطلب تھیم بھی کس طرح مطلب جنریٹ کرنے، جو ان کا میوزک ہے اس حساب سے ہمیں کس طرح کی ویڈیو بنانی ہے. آئی ایم اے ویڈیوگرافر، آئی ایم اے فلم میکر، میں ان کو اپنی سروس پرووائڈ کر سکتا ہوں. اگر اب وہ مجھے کہیں آپ تھیم بھی بتائیں تو ان کو تھیم بتانا بھی میرا کام ہے. حالانکہ یہ چیز ان کو پڑھنی چاہیے، ان کو خود پریکٹیکلی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ میوزک ہے، اپنا ٹائم جو وہ ایسے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہوتے ہیں ان کو میوزک سننا چاہیے، اس حساب سے تھوڑا امیجن کرنا چاہیے. اگر یہ میوزک چل رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ تھیم ہونا چاہیے پورے ویڈیو کا نا. تو اس طرح کی مطلب ابھی وہ نہیں آئی، مطلب اسٹوڈنٹس کے اندر پڑھ رہے ہیں لیکن وہ شاید پریکٹیکلی اس کو نا دیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے فہد، ایک اور کانسیپٹ ہے
کہ جو بگنرز ہوتے ہیں یہ ایک ویسے غلط کانسیپٹ ہے میری نظر میں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں. یہ کانسیپٹ ہے اور یہ بہت کامن کانسیپٹ ہے کہ جو بگنرز ہوتے ہیں ان کو ان ریٹرن اتنا نہیں پے کیا جاتا جتنا کہ ان کا کام ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ ان کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بگنرز ہوتے ہیں تو ان کو دیر آلویز ٹولڈ کہ ان کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یو شوڈ سیٹل فار لیس بیکاز یو آر اے بگنر. اب ابھی شروعات کر رہے ہیں تو اب شکر ادا کریں، آپ کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ کو یہ کام مل رہا ہے، تو وی شوڈ سیٹل فار لیس. ہاں میں کہوں گا اگر آپ کا بہت ہی سٹارٹ ہے تو ہاں یس، کیونکہ آپ کو بھی اپنا کام شوکیس کرنا ہے ان کو کہ یہ میرا کام ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، اس دفعہ میں نے کافی پروجیکٹ فری کیے ہیں، یہاں میں چیزیں مینشن کرنے میں نے کافی پروجیکٹ فری کیے ہیں اسٹارٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا. کیوں اب اگر میں وہ کام ہی نہیں ان کو کروں گا تو ان کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ میرا کام ہے؟ وہ میرا کام ہی نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی میں مطلب ٹھیک ہے میں اپنے تک تو بناؤں گا لیکن میرا کام اور لوگوں تک نہیں پہنچے گا. میں اگر اپنے لیے کچھ بنا رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے میری ہی گیدرنگ میں ریوالو ہو رہا ہے. اگر میں ان کے لیے کچھ بنا رہا ہوں تو وہ ان کی گیدرنگ میں جا رہا ہے اور ان کی گیدرنگ سے 20 بندے اور دیکھیں گے، تو ٹھیک ہے، اور ادھر سے مجھے کوئی کام آئے گا دین آئی کین چارج مور. اور اس طرح کا سین ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا بہت ہی اسٹارٹ ہے تو یس میں تو یہ بھی کہوں گا اگر آپ فری کر سکتے ہیں فری بھی کریں. لیکن کولیبریشن چلتی ہیں، کولیبریشن یہ ضرور اس طرح کریں. کولیبریشن میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہوں گا، کولیبریشنز کریں لیکن کافی لوگ اس طرح کے اب سوشل میڈیا پہ جس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ ہر بندہ ہی بلاگر بن چکا ہے اس ٹائم، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ کولیبریشن وغیرہ کریں لیکن کولیبریشن کرتے ہوئے دونوں سائڈز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کی وال پہ ایسا کون سا کام ہے جو ابھی تک نہیں آیا اور میری آڈینس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اب اکثر میں کچھ لوگوں کی ویڈیوز بناتا ہوں نا تو ان کی فیڈ پہ کبھی ویڈیوز بنی نہیں ہوتی ہیں، اور جب ان کی ویڈیوز آتی ہیں تو کافی ان کی آڈینس ایک دم ہو جاتی ہے یار یہ کیا مطلب یہ تو کچھ نہیں نئے انداز میں ہی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انہوں نے پکچرز میں اسٹلز میں ان کو دیکھا ہے اوکے، لیکن ان کو جب نئے اس میں دیکھتے ہیں تو ان کے کامنٹس اور وہ ان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں کولیبریشن کا فائدہ ہوگا. تو میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کوئی نیا تھیم لے کر آئیں. آئی ول ڈیفینیٹلی کولیبریٹ ود جو بھی نیا، مطلب آپ اگر کچھ نیا لے کے آنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی نئی آئیڈیا کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو فہد از دیئر فار یو. فہد نے آفر کروا دی ہے، اپنی پریزنس انہوں نے انشور کر دی کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ نیا کانٹینٹ ہے، کچھ نیا آئیڈیا ہے تو فہد از ہیئر ٹو ہیلپ یو. جواد کی جانب 1 منٹ کی ویڈیو کی بات ہو رہی تھی، آپ کی شفٹ کی بات ہو رہی تھی فنی کانٹینٹ کی جانب. سینئر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بولا کہ کس طریقے سے ہم پازیٹیو میسیجز دے سکتے ہیں. اینڈ ویڈیوز obviously وی آر آلویز اسکرولنگ، وی کیپ اسکرولنگ. میں بھی ابھی تھوڑی دیر بعد بیٹھی ہوں گی نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، I'll be on my phone. تو دس از سم تھنگ جو بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہے ہماری روٹینز میں، بٹ دس از امپورٹنٹ کہ ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں. تو انٹرٹینمنٹ اپنی جگہ، وٹ ایلز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا آپ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے؟ میرا یہی کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں ایسا میسج دوں کہ لوگ اس سے کچھ سیکھ لیں. میں نے اس میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں جو میرے پاس اگر نالج ہے یا میرے پاس جو سکلز ہیں میں اس سے کسی کو کچھ سکھا سکوں اور ان سے بھی سیکھ سکوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی چیز بناؤں، ایسا چیز جنریٹ کروں جو ان کو فائدہ دے. جیسے سر نے بات کی کہ آپ کو کوڑے کی بات کی، میں نے یہ دیکھا ٹورزم ہمارا اتنا ہے لیکن وہاں پہ جب اس کے بعد جب آپ کا سیزن ختم ہوتا ہے تو صرف اور صرف آپ کا میڈیا یہ دکھا ہوتا ہے کہ لوگوں نے آ کے کیا گند پلائے. تو کب تک ہم انتظامیہ پر ریلائی کریں گے؟ کب تک ہم کہیں گے کہ کوئی آ کے ہمیں بدلے؟ ہم تو اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، خود کو نہیں بدلیں گے یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. یہ معاشرہ نہیں بدلے گا. ہم لوگوں پہ تو آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ہم خود کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہے وہ آئیں اور ہمارا کوڑا اٹھائیں. یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے. تھینکس ٹو بوتھ آف یو، آپ آئے اور آپ کے کام کی ہم بہت میں کہتی ہوں کہ تعریف کرتے ہیں. وی پریز یو، وی اپریشیٹ یو، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم آپ کے پاس حاضر ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے وقت اور اپریسیشن. اور آپ کی جانب سے کوئی چھوٹا سا پیارا سا پیغام ہو ہمارے ویورز کے لیے؟ میں اپنے ویورز کو یہ کہوں گا کہ آپ بڑے آدمی بننے کی سوچ سے نکل آئیں. یس، آپ اچھے انسان بننا شروع کر دیں اور اپنی آنکھوں میں خواب رکھیں کہ اچھے انسان کیسے بنتے ہیں. سچائی سے بنتے ہیں، ایمانداری سے بنتے ہیں، وقت کو بہترین استعمال کرنے سے بنتے ہیں، دوسروں کا احساس کرنے سے، دوسروں کا خیال رکھنے سے،
ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے سے، ہاں جی۔ درگزر کرنے سے ہاں۔ ہم اچھے انسان بنتے ہیں. ہم بڑا آدمی بننا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا انسان بننا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ جگمگائے گا، Thank you کھل so اٹھے much. گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. اچھا انسان بننا جو ہے وہ گول ہے. اگر کوئی مجھ سے میرا گول پوچھے گا کیا گول ہے تو میں کہوں گی ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ. اسی کے ساتھ ہم سیگمنٹ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے پروگرام کو دوبارہ سے. ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روہی ایٹ 10 میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. یہ سیگمنٹ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل میدان سے کچھ پرسنالٹیز کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں خانے وال میں جو الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن 206 پی پی 206، اور ریزلٹس آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کہ نون لیگ نے میدان مار لیا. نون لیگ کی کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی رہی، عوام کا کیا ریاکشن ہے، تمام چیزوں کے بارے میں بات ہوگی. حکومت، موجودہ حکومت اور آنے والی حکومت کیسی رہے گی، کیا چلے گا، کیا سیناریوز ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان بھٹی صاحب جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، خیر خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ کوئی پریشانی نہیں. اب بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ اب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم نے پریشانی والا ماحول پیدا ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ کیسر مہی صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تھینک یو بھائی. تھینک یو جی، آپ آئے، آپ دونوں نے یہاں پر آئے اور وقت نکالا، مصروف زندگی سے وقت نکالا. تیسرے گیسٹ بھی ہمارے بس آ ہی رہے ہیں، ابھی ہمیں جوائن کریں گے ود ان فیو منٹس، اور تب تک ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کر لیتے ہیں. خانے والے الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. عثمان بھٹی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی اچھی رہی، نو ڈاؤٹ تیسرے نمبر پر، لیکن اگر ہم کارکردگی کی بات کریں اور پچھلے سالوں سے ہم کمپیریزن کریں تو اچھی کارکردگی رہی ہے، عوام خوش ہے، تو قیادت بھی خوش ہے. دیکھیں جی، یہ جو الیکشن خانے وال کی حد تک ہے تو خانے وال کی سیٹ تھی پہلے مسلم لیگ نواز کے پاس تھی، انہیں کی سیٹ تھی. مگر پچھلی مرتبہ جب ہم الیکشن لڑے تھے تو یہاں پر ہمیں 5000 ووٹ ملے تھے، مگر اس مرتبہ ہمیں اس میں سے ہم یوں سمجھ لیں کہ 3 گنا ہم نے ووٹ پہلے سے زیادہ دیے. تو پیپلز پارٹی کی سروائیول تو آلریڈی اب شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارا جو اپوزیشن کا جو تھا وہ تھا ٹکراؤ تو تھا حکومت کے ساتھ. ہاں جی. تحریک انصاف جو کہتی ہے کہ میں ساؤتھ پنجاب میں بہت پاورفل ہوں، ہاں جی. تو انہوں نے پورا 2-2.5 مہینے سے پوری ایکسرسائز کر کے لوگوں سے ووٹ پرچیز کر کے اور نہ جانے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود ان کو جو شکست ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوری طاقتوں کا یہ ایک بہت بڑا ان کو یہ خوشخبری ان کے لیے اور بہت اچھا سائن ہے کہ یہ طاقتیں جمہوری ہیں وہ دوبارہ سروائیول کر گئی. اور جو ایلین آئے تھے پاکستان کے اوپر حکمران بن کے، تو ان کو لوگوں نے ریفیوز کر دیا ہے، اور یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک اچھا پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ان سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کیا دوبارہ ریوائول کی جانب آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. لیکن بریگیڈیئر صاحب کی جانب موو کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. کنگریچولیشن، بہت بہت مبارک ہو، آپ کی جماعت نے میدان مار لیا. کیسے جذبات ہیں آپ کے؟ جی بہت مہربانی جی، آپ کو مبارک ہو. روہت اور باقی جو میڈیا تھا انہوں نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے اس پوری کیمپین میں. آپ کے نمائندے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی، اور تمام پارٹیز کے جلسوں کو بھی کور کرتے رہے ہیں. تو رائٹ فرام دی بگننگ، لائک 2-1 ہفتے پہلے سے چیزیں بڑی کلیئر ہوتی جا رہی تھیں. آپ کے میڈیا اینکرز بھی جو مختلف چینلز کے ہوئے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ جی یہ الیکشن صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، بیکاز وہ جلسوں سے، کارنر میٹنگ سے چیزیں واضح ہوتی جا رہی تھیں. اور ٹیمپو دن بہ دن بڑھتا گیا جی. تو یہ صورتحال تھی. تو سب سے پہلے تو جی میں اپنی قیادت کو مبارکباد دوں گا، میاں نواز شریف صاحب، شہباز صاحب، حمزہ صاحب اور مریم بوری صاحبہ، اور باقی جو ہماری قیادت کے جتنے ارکان جو ہمارے لیڈرز تھے جو اس الیکشن میں بھرپور طریقے سے انہوں نے آ کے پارٹیسپیٹ کیا اور پورا آرگنائز کیا اس الیکشن کو، ان سب کو مبارکباد دوں گا کہ ایک یہ تاریخی وکٹری ہے، اور اسپیشلی ساؤتھ پنجاب کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ، بیکاز لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی ساؤتھ پنجاب میں مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک نہیں ہے. بٹ ابھی یہ پہلا ساؤتھ پنجاب کا ضمنی الیکشن تھا جس میں
साबित हो गया कि जो नैरेटिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वो काफी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव काफी है स्ट्रॉन्ग और नैरेटिव कोई भी पार्टी किसी पार्टी के पास ऐसा नैरेटिव है ही नहीं बिकॉज ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो अलायंसेस को देखती हैं या वो बाकी कुव्वतों को देख के तो अगला कदम उठाती हैं जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो वाहिद जमात है जिसने ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडिपेंडेंटली अपने एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव पर चल के उन्होंने पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है कि जितने भी जिमनी इलेक्शन हुए हैं वो गवर्नमेंट हारती गई है Yes. सिवाय सियालकोट वाला एक इलेक्शन था और सियालकोट वाला इलेक्शन का पस मंजर देखें तो वहां पे भी जो फैक्टर प्ले किया गया था वो गवर्नमेंट का फैक्टर था क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब थे जिनके दामाद इलेक्शन लड़ रहे थे पीटीआई से तो जिसकी वजह से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी और ब्यूरोक्रेसी एक्टिव थी और उन्होंने उस इलेक्शन को मैनेज किया लेकिन लाहौर देख लें बाकी जगहों पे देख लें कराची देख लें सिंध में और अभी ये साउथ पंजाब में भी तो सिर्फ जो एक पॉइंट जिसको हम तर्जिया करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट जिसके ऊपर हमारी ये फतह मिली है हमें और बाकी शहरों में भी वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जी कि वोट को इज्जत दो वोट को इज्जत दो और मैं देखता रहा हूं थ्रू आउट को 20-25 दिन कैंपेन में हम दिन रात वही रहे हैं तो इस नैरेटिव को मियां नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ को ये वोट मिला जी इसमें कोई शक वाली बात नहीं बाकी पार्टीज को अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है ऐसे स्ट्रांग नैरेटिव का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है जी तो मेरी बाकी पार्टीज के लिए भी नेक तमन्ना है सिर्फ ये कि ये मैदान में आके मेहनत करें ना कि ये और शहद कंडे इस्तेमाल करें जिस तरह कुछ इस इलेक्शन के दौरान एक आध एक्टिविटी की एक पार्टी ने कुछ झूठी एफआईआर वगैरह हुई है और इस तरह की चीजें हुई हैं अभी तक जो है वो कल मेरी राना सलीम साहब जो हमारे एमपी बने उनसे मेरी बात हुई तो वो उधर थाने पे गए हुए थे जो लोग अभी तक पकड़े हुए हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे थे तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इलेक्शन हो गया जो नुकसान वो पहुंचाना चाहती थी गवर्नमेंट या हरीफ जमातें हमारे कैंडिडेट को वो नहीं पहुंचा सकी तो अभी टाइम आ गया कि उन लोगों को रिहा किया जाए अवाम के ऊपर जुल्म न करें अवाम के ऊपर जुल्म न करें उन्हें रिहा करें और अब पूरा इलेक्शन प्रोसेस पूरा ये जो इलेक्शन प्रोसेस था खानेवाल जिमनी इलेक्शन आपकी नजर में कैसा रहा देखिए इलेक्शन तो इलेक्शन होता है कैसा रहना या ना रहना तो अभी ब्रिगेड साहब एक बात कर रहे थे कि ये मियां साहब का वोट को इज्जत दो वाला नारा है बात यह है कि जमहूरी कुव्वतें किसी अंदाज से भी लड़े जमहूरी अंदाज से लड़ना चाहिए मगर जहां जातियात बना ली जाए तो वो नामुनासिब होता है हमारा टकराव तो सिर्फ हुकूमत के साथ है हुकूमत जिस अंदाज से जिस हालात और वाकयात से गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ना चाहती है वो सिनेरियो हमेशा गवर्नमेंट जो माजी की जो रिवायत है जब भी गवर्नमेंट जो भी होती है तो बाई इलेक्शन वही जीतती है और अपोजिशन बामुश्किल कोई सीट जीत जाए तो जीत जाए ये वो बदनसीब गवर्नमेंट है जो जितने भी इलेक्शन लड़ रही है सारे के सारे इलेक्शन हार रही है और हार भी इस अंदाज से रही है कि क्लोज फाइट में भी नहीं आ रही तो जो आने वाला वक्त है वो बहुत खौफनाक है इस गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट ने अवाम को डिलीवर कुछ नहीं किया अगर ये अवाम को डिलीवर करते तो अवाम के दिलों पर रियाज करते मगर एक बात इस इलेक्शनों से वाज़ेह हो गई है कि ये गवर्नमेंट आई नहीं है लाई गई है और अब अवाम गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही है और अवाम ने तो अपना फैसला हर बाई इलेक्शन में सुना दिया है कि हम आपके साथ नहीं है हम आपके किसी भी आपका जो आपका नारा है जो स्लोगन है उसे हम स्ट्रिक्टली हमने रिफ्यूज कर दिया है अब जो आने वाला वक्त है वो जो हमारा वोटर जो जिसको ख्वाब दिखाकर सब्ज ख्वाब दिखाकर और उन्हें बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर नौकरियां लेंगे यहाँ पर लोगों को 50 लाख घर मिलेंगे यहाँ पर 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट होंगी यहाँ पर हर बंदा खुशहाल हो जाएगा सोने की सड़कें होंगी रात को चांदी का बल्ब जलेगा जिसको पैसे जरूरत पड़ेंगे दरख्त से डॉलर तोड़ के अपने इस्तेमाल कर लेगा वो सब एक ख्वाब था जब उस लोगों ने हकीकत देखी तो वो ख्वाब 1% भी नहीं था 100 में से अगर 1% भी होता लोग उस पर एतबार करते ये झूठों की गवर्नमेंट है ये सारे लोटों की गवर्नमेंट है ये सारे फ्रॉडी इकट्ठे हुए हैं अब इमरान खान के पास जो कहते हैं मैं रेवोल्यूशन लाऊंगा रेवोल्यूशन वो लाते हैं जिसके पास अपने वोट पावर अपने वोट बैंक के ऊपर जिसको इतना यकीन होता है कि मैं जिसको टिकट दूंगा वो जीतेगा
عمران خان نے تو سارے کچھ نون لیگ سے لوٹے لیے, کچھ تحریک انصاف سے لوٹے لیے, 60 سے 70% پاکستان پیپلز پارٹی سے لوٹے لیے, اور نیا پاکستان بنانے چلا. مزدور تو ہمارے تھے اور نیا پاکستان بنانے چلے گئے. اگر وہ میرے پاس چور تھے, ڈاکو تھے, بے ایمان تھے اور 2 نمبر کام کرتے تھے, تو عمران خان کے پاس جا کے زیادہ طاقتور انداز سے 2 نمبر کام کریں گے, نہ کہ ایک کم انداز سے کریں گے. جو تھوڑا لوٹتے تھے اب زیادہ لوٹ رہے ہیں. اب جس کا گورنمنٹ کا ترجمان کہہ لیں یا وزیر اطلاعات کہہ لیں, جو کسی بندہ پوچھے کہ 3 روپے والی گولی 7 روپے کی ہوگی تو کہتے ہیں ان سے قیامت تو نہیں آ گئی. جس کے گھر میں روٹی پک رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں دنیا میں پاکستان سستا ملک ہے جی, ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. جی بہت سستا ہے جی, مان لیتے ہیں سستا ہے. امریکہ کے کرنسی جو پاکستان کے ایز کمپیئر کریں تو وہاں پر پر ڈے جو گوگل پر آ رہا ہے, ایک مزدور کی سیلری 10,000 پر ڈے ہے وہاں پر, اور یو اے میں 3800 روپے, سعودی عرب میں 4000 روپے. انڈیا کی کرنسی کے مطابق اس کی پاکستان کے پیسوں کے ایز کمپیئر 2000 پر ڈے ہے. بنگلہ دیش میں 1800 ہے پر ڈے. تو یہاں پر 700-800 پر ڈے ہے. آپ ان سے جب موازنہ کرتے ہیں, آپ یہاں پر 2000 کر دیں ہر مزدور کی پر ڈے کی سیلری, تو آٹومیٹک ہمارا معاملات حل ہو جاتے ہیں. مگر آپ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے, جس سے مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے. جب مہنگائی کا طوفان آئے گا, میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, مجھے سونے کی ضرورت دے دو, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا سر جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہے, تو مجھے آپ کہتے رہو کہ یہاں پر ہاسپٹل بن جائے گا, تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں. جب مجھے وہاں پر دوائی مفت نہیں ملے گی, مجھے کہتے ہیں کہ تعلیم دیں گے, جب تعلیم مجھے میسر نہیں, کتاب ہی میرے پاس میسر نہیں, میرے پاس یونیفارم میسر نہیں, جوتی میسر نہیں, تو میں پڑھنے نہیں جاؤں گا تو مجھے اس تعلیم کا فائدہ کوئی نہیں. جب میری جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس تمام سہولیات کا. تو بات یہ ہے کہ جب غریب کے منہ سے نوالا چھن جائے گا تو غریب پھر بغاوت پر آئے گا. تو پھر عمران خان چاہے سونے کے سڑکیں بنائے یا چاندی کی بلب لگائے, مگر آپ نے ساؤتھ پنجاب کے بجٹ کی یہاں تک بات آتی ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ہم نے علیحدہ بجٹ دیا جی, اتنے % دیا, تو سارا پیسہ جیسے تخت لاہور میں ہم کہتے تھے تخت لاہور کے قیدی ہیں, اور سارا پیسہ لاہور میں لگ رہا تھا. اب سارا جو پیسہ ہے اس میں سے جو تھوڑا بہت پیسہ وہ صرف توسا میں لگ رہا ہے اور ڈیرہ غازی خان کی حد تک. باقی پنجاب ویسے پڑا ہے, جب ہماری گلیاں ٹوٹی پڑی ہیں, اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے, گند کے ویسے باہر ہے. ہم کراچی سے موازنہ بعض اوقات کر لیتے ہیں, کراچی کو دکھاتے ہیں, ہمارا میڈیا بڑا شوق سے دکھاتا ہے کراچی میں گند پڑا ہے. آپ کو میں ملتان شہر میں سٹارٹ دکھاتا ہوں, جہاں سے یونین کو ایک سٹارٹ ہوتی ہے, ملتان کا ہارٹ سٹارٹ ہوتا ہے کچہری روڈ سے. آپ اندر جا کے دیکھ گلی میں گند کے انبار پڑے ہیں. تو میڈیا اپنی آنکھ کو بھی کھولے اور حقیقت کو دکھائے, تاکہ موازنہ ہو سکے کہ یہ نالائق نااہل, ان کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ جینون نالائق اور نااہل لوگ ہیں جو پاکستان میں مسلط ہیں. آپ نے ڈیرہ غازی خان کی بات کی, تونسا کی بات کی, تو وہ تو خستہ حالی کا شکار رہے ہیں. کافی ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر پچھلی حکومتوں میں ان پر تو کبھی کوئی کام نہیں کیا گیا, وہ تو نیگلیکٹڈ ایریاز رہے ہیں. تو اب جب اس پر کام ہو رہا ہے تو کیا یہ بہتری کی جانب میں کہہ رہا ہوں کہ کام ہونا چاہیے, مگر پراپر ہر بندے کو اس کا حصہ اس علاقے کو ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ سارے پیسے توسا اگنور تھا, تم توسے پیسے سارا پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیں, نہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ آپ مظفر گڑھ بھی لائیں, آپ آگے آ کر آپ راجن پور بھی آئیں, آپ خانے وال بھی آئیں, آپ بہاڑی بھی آئیں, آپ کبیر والا بھی آئیں, آپ میلسی بھی آئیں. یہ جو علاقے پڑے ہیں یہ پورا آپ کا راؤنڈ اباؤٹ ساؤتھ پنجاب, یہ آپ رحیم یار خان بہاولپور سے آگے چل جائیں آپ, تو وہ سارا اگنور ایریا ہے. مگر وہاں پر ہمیں کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس علاقے کو اس کا حق ملنا چاہیے. مگر یہ نہیں کہ تمام جو چیز مراد ہے صرف ڈیرہ غازی خان توسے کے حد تک محدود نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم ابھی ریسنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں, خانے وال ضمنی الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر. رائٹ. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب جو لاہور میں الیکشن ہوئے اس میں کارکردگی اچھی رہی, لیکن یہاں پر تیسرے نمبر پر. تو اب ہم اس کو کیا سمجھے کہ جنوبی پنجاب میں اس کا کیا کام چل رہا ہے؟ جنوبی پنجاب میں اب آپ دیکھ لیں, مظفر گڑھ سے 3 MLAs ہمارے ہیں جی, ملتان سے جو ہمارے لاسٹ ٹائم کینڈیڈیٹ تھے گیلانی صاحبان, وہ 5-5 ہزار کے مارجن سے الیکشن لوز کیا. یہاں پر ڈائریکٹ وہ طاقتیں انوالو تھیں جو یہاں پر ہمیں, اب آپ ملتان کے 2 الیکشن آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ ہمارے ساتھ تو جو ہوا نا, تو 2 الیکشن آپ دیکھ لیں. ایک ملتان کا الیکشن 156 کا ہوا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑے.
अभी वो 2 इलेक्शन है जिसका इलेक्शन का अभी रिजल्ट कंपाइल नहीं हुआ 2018 में, और शाह महमूद कुरैशी को अनाउंस कर दिया गया, तो मैं उसे क्वेश्चन मार्क्स लगा के उसके कैसे किससे सवाल करूं। अब दूसरा इलेक्शन था जो मेरे ऊपर जो यहाँ पर मुल्तान शहर से एक MNA वजीर हैं मलिक अहमद डोगर साहब, अब उनकी पोजीशन ये है कि उनका रिजल्ट 10:35 पे अनाउंस हुआ, 95,000 वोट लेके वो जीत गए। तो मगर उनकी गिनती जारी रही, 3 घंटे बाद उनकी गिनती 1,20,000 या 30,000 तक पहुंच गई, और हमें रिजल्ट दिया जा रहा है रात को 12:20-25 पे हमारे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट अनाउंस हो रहे हैं, जबकि 10:35 पे वो भी अनाउंस हो चुके थे। तो बात यह है कि अब जब इस तरह के रिजल्ट आप देंगे तो फिर मेरा सवालिया निशान लगाना तो बनता ही है कि मैं उसके बारे पूछूं और उन लोगों से सवाल करूं, क्या आपकी आंखें खुली हैं? तो नजर तो आपको आ रहा होगा। पूछने का तो अभी वो टाइम गुजर गया ना जी, अभी तो हर एक को नजर आ रहा है कि जो कुछ 18 के इलेक्शन में गवर्नमेंट ने किया, जिस तरीके से किया, जो गवर्नमेंट बनी गई, वो सब झूठ पे मबनी थी। और ये तो हमारे भाई की हिम्मत है कि वो आ जाते हैं, वरना लोग तो टॉक शो में आते नहीं अभी गवर्नमेंट के। हमारे बहुत ही खास से मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था और हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एजाज हुसैन जंजुआ साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह खैर खैरियत से हैं आप? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, वो होनी भी नहीं चाहिए, मुझे परेशानी से लड़ना आता है। आप मेंटली तौर पर तैयार हैं ना? मेंटली तौर पे हमेशा ही तैयार रहते हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब अच्छी एनर्जी है, अच्छी मोटिवेशन है कि आप, क्योंकि सियासी गुफ्तगू होने वाली है आज। ठीक है। हम इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं और जो कि हॉट टॉपिक है और सबकी जुबानों पर यही बात है, खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भरपूर हिमायत के बावजूद जो है वो मैदान नहीं मार सकी। किस किस्म की आप हिमायत समझते हैं कि हिमायत के साथ हम मैदान नहीं मार सके? मकामी लोगों की, अवाम की। देखिए, ये सीट हमारी पहले भी नहीं थी और कई अरसे से 2018 में जब पूरे पाकिस्तान में एक बूम था, कराची जैसे शहर में 14 सीटें हमने PTI की निकाली, उस वक्त भी हमने खानेवाल से सिर्फ ज़हूर कुरैशी के अलावा हमने कोई सीट नहीं निकाल सके। और इवन आप देखें लाहौर तक चली जाए, सीट नहीं निकाल सके। मुल्तान एक ऐसा था जिसको हल्के को आप समझते हैं, उसमें तंजीमी काम हमने इतना किया था जिसका कोई हिसाब नहीं। और मुजफ्फरगढ़ की जो बात अभी भट्टी साहब कर रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में हुआ ये है कि अगर वहां टिकटें प्रॉपर दे दी जाती, जो एक खवातीन का कोटा था वो हमने उठा के सारा का सारा मुजफ्फरगढ़ में डाल दिया। अब जिन खवातीन को घर वाले नहीं जानते थे वो कैसे जीतती, कैसे होता? पीपल्स पार्टी का जो हाल इस वक्त भी पंजाब में है वो आपको पता होना चाहिए, और पंजाब में भी है। जिस तरह पूरे तरीके से एविडेंस है कि ये पैसे दे के वोट खरीदे गए सिर्फ अपना ग्राफ ऊपर करने के लिए, बाकी कोई दूसरी अभी पीपल्स पार्टी को सिंध में इंशाल्लाह नहीं मिलेगी मेजॉरिटी। तो आप समझ रही है कि आपको ये पंजाब में मेजॉरिटी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। अभी खानेवाल के भी जो रिकॉर्ड है उसमें भी क्लियर है कि पैसे दे के वोट लिए गए सिर्फ अपने ग्राफ को ठीक करने के लिए। पिछली दफा उनके 6,000 कुछ वोट थे, 6,600 कुछ वोट थे, अब उनको 15,000 वोट मिले। उन्होंने वो ग्राफ लाहौर वाला ठीक करना था। अगर यहां वोट उसको थोड़े से कम मिलते या पिछली दफा से ज्यादा ना मिलते तो फिर बात उनकी जो टीवी चैनल शो पे, टॉक शो पे हो रही है कि वो पैसे दे के वोट लिए गए, वो फिर गलत हो जाती। उसको लेने के लिए पूरी टीम बैठी है, बड़ा पैसा खर्च किया गया, बड़ा माल बनाया जी पिछली हुकूमतों में। अभी नैब में सारे चक्कर लगा रहे हैं, अकाउंट्स में अरबों रुपए निकल रहे हैं, वो सारे आखिर कहीं तो खर्च करने हैं ना जी। जितना भी हमने वहां देखा जी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हमारे सीनियर भाई हैं, इन्होंने बड़ी सही बात की। लाइनें लगी होती थी रोड के ऊपर, जिस पे वो केस बनाया गया, FIR भी कटवाई गई। उस वक्त भी यही हुआ था कि लताड़ साहब और पूरा वो दोस्त हमारे किसी जलसे की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में लोगों ने कंप्लेंट की कि देखें भी इधर पैसे बट रहे हैं। बाहर रोड तक लाइनें लगी हुई थी और अंदर बैठे हुए 2500 रुपए फी वोट कुरान पे हलफ लेके वो दे रहे थे। तो अभी ये देखा जाए ना कि कहां गया हमारा दीन और ईमान के हम कुरान की बेहरमती कर रही है ये पार्टी। मैं तो बड़ी पार्टी है, नहीं आपको पूरा वो मतलब हम हैं वहां पे, मैं तो वो सिर्फ बयान कर रहा हूँ। मेरा कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुखालफत नहीं है, काबिल एहतराम है हमारे लिए गिलानी साहबान भी, बाकी दोस्त भी हमारे पीपल्स पार्टी के। लेकिन हम वो बात करें जो हुई है वहां पे, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो वीडियोज है। सो अगर पार्टी एक गलत काम कर रही है तो पार्टी के अंदर जो सीनियर अरकान उनको भी चाहिए कि वो पार्टी को समझाएं कि ये काम ठीक नहीं है। तो जो कुछ हुआ है हम वो बयान करें, हम झूठ नहीं बोल रहे। मैं पहली बात ये जंजुआ साहब ने बात की, जंजुआ साहब के पास तो अपना कैंडिडेट भी नहीं था, ये किराए पे कैंडिडेट लाए।
इनकी तो बातें तो बड़ी बातें हैं ना तहरीक इंसाफ की, सुबह को सूरज मगरिब से निकलेगा, मशरिक से हम चांद निकालेंगे, ये बातें करना तो बड़ी आसान है। इनके पास अपना कैंडिडेट नहीं है, ये लोटी को लाए वहां पर, और नून लीग के पास अपना कैंडिडेट नहीं है, वो तहरीक इंसाफ के लोटे को टिकट देकर लाए हैं। अब बात करते हैं पैसे की, पैसे किन्हों ने चलाए हैं, ये कहते हैं किस तरह चलाए पैसे। बात यह है कि जब आप रिक्शे देते हो, रिक्शे को पैसे आप देते हो, हाँ जी, पोलिंग एजेंट आप देते हो, पोलिंग एजेंटों को पैसे आप देते हो, हाँ। आप टेंट के पैसे देते हो, आप खाने के पैसे देते हो। वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। मैं हर कैंडिडेट करता है। सर सर बरगीर साहब आपने बात की तो मैं अपने देखिए भट्टी साहब आप वो बात करो जो हम देखिए जो मैं वो बता रहा हूँ, वो चीजें एक्सरसाइज हर पार्टी करती है। हम भी जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भी अपने पोलिंग एजेंट्स को पैसे देते हैं, हर यूनियन कौंसिल में तकसीम होते हैं पैसे, उसमें रिक्शों के पैसे भी जाते हैं, खाने के पैसे भी जाते हैं, टेंट के पैसे भी जाते हैं, पोलिंग एजेंट्स के पैसे भी जाते हैं, पेनाफ्लेक्स वालों को पैसे जाते हैं, और मुख्तलिफ अंदाज से पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि इलेक्शन पहले था, लोग रजाकाराना तौर पर आते थे, अब लोग पैसों के अलावा नहीं चलते। अब बात करते हैं ना, ये पैसों की बात करते हैं, तो जंजुआ साहब ने बात कह दी, इनके पास जितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर मुल्तान में, इनके पास बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं। असल ये हमारी क्लास का संबल ये लोग थे, ठीक, इन लोगों को तो उन्होंने बुलाइज कभी नहीं किया। यहाँ पर तो सिर्फ सरमायादार और एलियन ने आके वहां पर ये पार्टी को बनाने वाले थे। ठीक है जी, तो इनको सिर्फ एक चेयरमैन ही दे के बैठा दिया एक तरफ, और टिकट नहीं है इनके पास, टिकट देनी नहीं है। वो चलो इनका एक अपनी एफर्ट है, यहाँ तक चेयरमैन ही बना, चेयरमैन भी उनको देने का हक में नहीं थे। वो जो खुशामदी लोग होते हैं जो दोबारा जाम जाके दिहाड़ी लगाते हैं, तो उनका वहां पर वो गलबा है और गलबा रहेगा। ठीक है तो जी। इतराज करना बड़ा आसान है, मगर उसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस करना है, बहुत सारी चीजों के बारे में गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम वापस आ चुके और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने मॉर्निंग शो में। रोही एट 10 में सियासी गुफ्तगू चल रही है और जो माहौल है वो गर्म हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। जी प्लीज आप मुकम्मल कीजिए, मैं लोगों को बैकग्राउंड दे रही थी। ठीक है जी। बात यह कि अभी जो जंजुआ साहब बात कर रहे थे ना, तो मैं उसी बात पे अपनी गलतियों को, अब तहरीक इंसाफ की जो बात हो रही है, तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी एफर्ट की। अब आप जिस हल्के में ले लें, इनके पास अपना जाती कैंडिडेट कोई नहीं है। शामत कुरैशी मेरे पास था, पीपल्स पार्टी मेरे साथ था, मैं बड़ा उसका एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े मोहतरम, वो हमारे पास था, तो ये डब्बा पीर कहते थे। अब डब्बा पीर गया तो पाक हो गया। मलिक अहमद डोगर हमारे पास था, तो वो बदमाश थे, हमारे इनके पास गया तो पाक हो गए। अहमद हसन डेढ़ था, वो कहते ट्रिपल रजिस्ट्री था, इनके पास गया तो पाक हो गए। राना कासिम नून था तो आफ्टरनून था, इनके पास गए तो पाक हो गए। मुझे बताया इनके पास अपनी जाती स्ट्रेंथ है क्या? ये तो मांगे की सवारियां लेके फिरते हैं, और जैसे हालात तब्दील हुए, इनके पास वो सवारियां भाग के लेने के लिए तैयार हो चुकी होंगी, और इनके पास में बैठना नहीं है। ये माइग्रेट बर्ड है, इन्होंने उड़ जाना अपनी जगह पर, दोबारा जाके बैठना, और बाकी तो टाइम रह गया इनके पास लोकल बॉडीज का अनाउंस कर रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कोहाड़ भी गया, मैं कोहिस्तान भी गया, इन दिनों में थोड़ा सा मेरा अपना विजिट था, तो मैंने वहां पर देखा कि इनके पास जाती, वहां पर लोग इनके निशान पर इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। जो यूनियन काउंसिल की सतह पर है, इनके कैंडिडेट आजाद, जी नहीं आजाद लड़ रहे हैं वहां पर, ठीक है, और वो सिर्फ मेयर के इलेक्शन के ऊपर जो निशान के ऊपर लड़ रहे हैं। बाकी नीचे जो यूनियन काउंसिल नेबरहुड जो बनाई है, वहां पर तहरीक इंसाफ का संबल के ऊपर इलेक्शन लोग नहीं लड़ रहे। तो ये चीज खानेवाल में हुई है, सही फरमा रहे हैं आप। और लेकिन इससे पहले कि जंजुआ साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, हम क्योंकि अपोजिशन के लोग हैं, तो साथ में थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी, एक बार आप जवाब दें। देखिए अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ ना जी, वो मोहतरमा कैंडिडेट थी पीटीआई की, उन्होंने अपने पेनाफ्लेक्सेस पे इमरान खान का फोटो नहीं लगाया। ये जब हमारी क़यादत ने उसको आइडेंटिफाई किया और तारक साहब ने 2-4 जगहों पर पॉइंट आउट किया, वो वीडियोस भी बने, वायरल हुए, जिसपे वो खड़े हुए हैं और पीछे पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है मोहतरमा का। तो इनको इतना खौफ है अपनी क़यादत की, जो बदनाम हो चुकी है, और जो गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वो इतने बदनाम हो चुके हैं कि उनको वोट मिलने नहीं है। तो इनकी अपनी कैंडिडेट ने पेनाफ्लेक्सेस पे तस्वीरें तक नहीं लगाई अपनी क़यादत की। फिर जब आइडेंटिफाई हुआ तो उन्होंने खैर बीच में कुछ चेंजेस की और वो इमरान खान साहब की तस्वीर लग गई। बात यह कि 18 से पहले पार्टी कुछ और थी, 2018 से, और 2018 के बाद पार्टी की शक्ल कुछ और बन गई। जंजुआ साहब खुद गवाह हैं, इस पे कमेंट कर देंगे कि प्रॉब्लम इस पार्टी का ये है कि इसमें देखिए हर पार्टी में ना 2 स्ट्रीम्स चलती हैं। एक पॉलिटिकल
मेन स्ट्रीम चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हल्के जो होते हैं जी, जो उनकी एक स्ट्रीम होती है, और एक स्ट्रीम होती है तंजीमी स्ट्रीम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है पार्टी की। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीम है वो इतनी उसको स्ट्रांग कर दिया गया कि आज भी आप देख लें तो ओहदे और अपॉइंटमेंट्स और सेनेट की सीटें और उन लोगों के पास हैं जिनके अपने हल्के नहीं है, वो अपने तंजीमी ओहदों से निकल के और वो साथ साथ बड़े तंजीमी ओहदे भी पकड़ लिए हैं उन्होंने, मुख्तलिफ स्लॉट्स भी ले लिए हैं, सेनेट में भी चले गए हैं। इसके अलावा इनको बंदा ही कोई नजर नहीं आता पीटीआई में। सर ऐसी जमात का क्या बनेगा? बल्कि जब दूसरे साउथ पंजाब की तंजीम बनी है, वो एक हल्के 2 PP 214 बना दिया उन्होंने। सदर भी वहीं पर है साउथ पंजाब का, और इस पार्टी का नहीं है कोई जो मुझसे हारा हुआ है, लोटा ताजा फ्रेश लोटा, उसे साउथ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी बना दिया। यार खुदा का मतलब आप ये देखिए कि पूरे मुल्तान में मेरा भाई है, अच्छे दोस्त है हमारे, इसमें कोई हम शायद जिम्मेदार है, लेकिन पूरे मुल्तान में जनूबी पंजाब एक बंदा 4 अपॉइंटमेंट लेके फिर रहा है। मतलब हमें खुशी है उसके लिए, हम उसके लिए मजीद दुआ करते हैं कि उसके लिए बेहतर से बेहतर हो। लेकिन ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो यहाँ पे इनके हेड हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो जरा सी बात करें तो वो कहते हैं जी नहीं जी वो करप्ट नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं, वो करप्ट हैं, वो मॉरली करप्ट है। एक होता है फाइनेंशियल करप्शन, एक होता है मॉरल करप्शन। वो इज ए मॉरली करप्ट पर्सन, जिसके कोई म्यार ही नहीं है। उसने जंजुआ साहब जैसे आदमी को कोई वैल्यू नहीं दी। उसने जितने भी लोगों ने इस पार्टी के लिए एफर्ट्स किए हैं, बुनियाद रखी है, बुनियाद रखी है, उन लोगों को उन्होंने निगेट किए। 18 के इलेक्शन में लोटों को लाए, उसके बाद जब इनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, अभी अगेन दे आर वरीड कि क्या करें, अब क्या करें, अभी क्या करेंगे। इस जिमनी इलेक्शन जो था ये 206 वाला खाने वाला, इसमें जो मेन चीज थी वो पहले दिन से महंगाई के खिलाफ वोट पड़ना शुरू हुआ। जो लोग इकट्ठे होते रहे, जो जलसे होते रहे, हर जगह पे महंगाई और जो वसाइल की किल्लत है इस वक्त मुल्क में, और जो मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया इस गवर्नमेंट ने आके, उसके खिलाफ वोट पड़ा है। इनके पास जगह ही नहीं है। ये 2023 में कहीं आपको नजर ही नहीं आएंगे। इस वक्त भी इनमें से काफी लोग, मैं जंजुआ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल पार्टी की बात, मेरे लिए बहुत काबिल सो पूरी पार्टी की बात करूं। 2023 में आज ये ऑन रिकॉर्ड देखें, इनके टिकट लेने वाला कोई बंदा नहीं होगा, और स्पेशली पंजाब में इनको जब समझ नहीं आएगी टिकट किसको दें। हो सकता है हालात बदल जाएं। हालात देखिए, 1.5 साल रह गए बाकी जी, आखिरी 6-8 महीने में तो वैसे ही काम खत्म हो जाता है। इलेक्शन ईयर होता है और फिर उसमें तो जो कुछ करना होता है पहले होता है, करना होता है इन्होंने जो भी करना होता है। जो इनकी टीम्स हैं, जो इन्होंने खान साहब ने अपने एक फेवरेट्स का एक क्लाउड बनाया हुआ है, वो उनके बस में नहीं है। ये जंजुआ साहब है, यकीन करें अगर ये अपनी दिल से बोले तो आप कहेंगे ये अपोजिशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिंस ही इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट, तो इसलिए ये कुछ हम समझते हैं, इसलिए ये ऐसी बातें नहीं करेंगे। लेकिन मैं इनके ब्याह पे ये बातें कर रहा हूं। इस पार्टी का सर पैर ही नहीं है, तर्जुमानी आप कर रहे हैं। यकीन करें इस पार्टी का सर पैर ही नहीं है। ये चंद मोहरों पे चल रही है ये पार्टी, और वो मोहरे हैं जो आज भी इदारों के दरवाजों पे लाइनों में खड़े हुए हैं कि हमें आगे क्या करोगे, हमें आगे कहां सेट करेंगे, हमें किस पार्टी में सेट करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ लोग देख रहे हैं। ठीक है जंजुआ साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं 2-3 चीजें पहले मैं भट्टी साहब की बात का जवाब दूंगा। तो जिस तरह इन्होंने कहा कैंडिडेट इनको नहीं मिलेगा, इलेक्शन में बंदे नहीं होंगे, अगला 2023 का इलेक्शन ब्रिगेड साहब भी कह रहे हैं। मैं कहता हूं बिलावल भुट्टो साहब अपने हिसाब से बहुत बड़ी शख्सियत है। बिलावल जरदारी साहब जो है बहुत बड़ी शख्सियत है। या जनूबी पंजाब का उन्होंने दौरा किया और बड़े दिन बैठे रहे। एक बंदा को काउंसलर तक का उनके साथ नहीं मिल सका, पार्टी छोड़ के किसी को मिलना चाहिए था, नहीं मिला उनके साथ। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि जितना तरक्याती काम हमारी पार्टी ने इस वक्त इस मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में, मैं बात करूंगा मेरे ख्याल में आज तक तारीख में इतना तरक्याती काम नहीं हुआ। ये अलग बात है कि उसमें कमीशन माफिया सबसे आगे थी, करप्शन उसमें हुई है, ठेके पूल हुए हैं, उसमें करप्शन हुई है। तो ये हमारे MNA MPs को उसको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए काम को। उसमें मटेरियल ठीक नहीं लग रहा, काम ठीक नहीं हो रहा, लेकिन तरक्याती काम बहुत ज्यादा हुए हैं। देखें इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, बिलावल साहब ने पूरा, उन्होंने रीजन का दौरे करके फिर आ जाते थे मुल्तान में। आप बताएं कि एक बंदा ऐसी शख्सियत जो उनकी पार्टी में शामिल हुआ तो मुझे बता दें, पहली बात। दूसरी बात अपना इन्होंने कहा है कि इनको 2023 में बंदा नहीं मिलेगा। अभी खान साहब ने पिछले दिनों यूथ का एक प्रोग्राम किया है इस्लामाबाद में। मेरे ख्याल में इतनी सख्त सर्दी में भी तिल धरने की वहां जगह नहीं थी,
اور وہاں آپ ابھی تک یوتھ خان صاحب سے ہی امید لگا کے بیٹھی ہے کہ خان صاحب ہی تبدیلی لے کے آئیں گے. دوسری بات جو ہم نے میں بتاتا ہوں یوتھ ناراض تھی, اس ڈسٹرکٹ یوتھ ناراض تھی, لیکن خان صاحب سے اچھا اس میں انائڈ نہیں ہے, خان صاحب سے انائڈ نہیں ہے. جس طرح یہ سب بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کے دائیں بائیں لوگ جو ہیں پارٹی کو نہیں چلنے دے رہے, پارٹی کے نظریات پہ نہیں کام کرنے دے رہے, یا اچھی رپورٹ خان صاحب تک نہیں دیتی, یہ بالکل حقیقت بات ہے. اچھا دوسرا اون عباس کی بات کر رہے تھے کہ اس کو سارے عہدے دیے گئے. اس کو اصل میں ریجن کا پریزیڈنٹ تو اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ آلریڈی 2 دفعہ 3 دفعہ جنرل سیکرٹری رہے ریجن کے, وہ اور ان کو اس بات کا تجربہ تھا پورے ریجن کا. اچھا وہ شاید میں نے بھی اس کے لیے اپلیکیشن دی تھی, خان صاحب تک گئی, ڈسکس بھی ہوا, شاید اس میں نہ کر سکے. پھر اون عباس صاحب کیونکہ جو حالات تھے واقعات تھے, شاہ محمود صاحب ایک دوسرے کو نہ اون عباس ان کو پسند کرتے تھے نہ وہ ان کو پسند کرتے تھے. ان کو کارنر کرنے کے لیے ان کے بھائی کو, جو میرا بھی دوست ہے, معین قریشی صاحب کو لائے گئے. لیکن پرانا منجا ہوا وہ ہے اپنا سیاست دان ہے, دیکھیں اس کا والد MN رہا ہے, اس کا والد ضلع ناظم رہا ہے, پھر وہ خود ناظم سے لے کے کونسلر سے لے کے ناظم, پھر MP رہا ہے, منسٹر رہا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ گلی سے اٹھا کے ہم نے کسی بندے کو کھڑا کر دیا اور اس کو الیکشن لڑا دیا. میں بھٹی صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے, جب وہ الیکشن لڑے تھے, جب ان سے ہارے تھے, وہ 10 یونین کونسلوں میں سے 9 یونین کونسلیں جیتے تھے. وہ یہ اس بات کے گواہ ہوں گے. ایک یونین کونسل جس میں اپنا ان کا ہلکا گھر تھا, وہ انہوں نے پورے طریقے سے لگا کے زور وہ جیت گئے, اور انہوں نے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. وہ آج بھی اس بات کی غلطی مانتے ہیں کہ میں نے بھٹی صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا کہ میرا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکے گا. وہ مطلب ہے ٹھیک ہے, سب نے پارٹیاں بدلی ہیں. اب مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے پارٹی, خود نواز شریف تحریک استقلال میں تھے, انہوں نے نواز شریف بنائی, مسلم لیگ بنائی. اب جس طرح جن لوگوں نے کام کیا, جب وہ چلے گئے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, اور اس کے بعد اپنا جوید ہاشمی نے پوری پارٹی سنبھالی, جیل بھگتی, آتے اس کو اس نے فارغ کیا, اپنا پارٹی سنبھالی, اس کے فنڈ سنبھالے, سب کچھ کیے. یہ ہر پارٹی میں یہ تماشا لگا ہوا ہے, اور ہر بندہ چڑھتے سورج کی اس پہ چڑھتا ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. جس پارٹی کو دیکھتے ہیں, ہم نے انہی لوگوں کے خلاف, شاہ محمود صاحب کے خلاف, جوید ہاشمی صاحب کے خلاف حلقے میں اپنے لوگوں کو کھڑا کیا, ہم نے جھنڈے لگائے, پارٹی بنائی. جب یہ لوگ آئے تو میں نے ان سب سے دونوں سے ریکویسٹ کی کہ یہ کارکن آپ کے ہیں, یہ PTI کے کارکن ہیں, لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں مانی. انہیں انہی لوگوں کو پروموٹ کیا جو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ چھوڑ کے آئے تھے پارٹی میں. یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ PTI کا کارکن خان صاحب کے لیے جان دینے کے لیے کھڑا ہے, اور اس کے کئی کام ایسے خان صاحب نے کیے جس کو آپ سمجھ سکتی ہیں. دونوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نون لیگ نے, دونوں کے کرپشن کے ریکارڈ بنائے, لیکن اس کو پورا ریکارڈ کو کمپلیٹ نہیں کیا. چودھری نثار صاحب نے ہر بندے کی فائل بنا کے رکھی تھی, عدالتوں میں کیوں نہیں گئے, نیب میں کیوں نہیں گئے. نیب کا قانون ہم نے نہیں بنایا, چیف جو آپ کا نیب کا جو چیف ہے وہ ہم نے نہیں لگایا, پیپلز پارٹی نے نام دیا تھا اور نون لیگ نے اس کی تائید کر کے اس کو لگایا تھا. اس میں ہمارا کوئی قصور ہے تو بتا دیں. اگر وہ کیسز جو بنے ہوئے تھے صاحب کا, PTI نے ابھی کوئی کیس نیا نہیں بنایا. PTI اگر کوئی بات کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں کہ یہ PTI کی وجہ سے ہم کہا کیس سارے کے سارے پرانے بنے ہوئے, پیپلز پارٹی نون لیگ کے بنے ہوئے. اب وہ دونوں کیس ہم نے کھٹے کر کے اس کو شروع کر دیا. تو ہمیں اگر تھوڑی سی بھی گنجائش مل جائے عدالتوں کی طرف سے, دیکھیں ابھی اگر شوگر کا مسئلہ بنتا ہے, چینی کا مسئلہ بنتا ہے, تو اس کو عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں. اب بتائیں کیا کیا جائے, یہ مسائل بنے. جی پلیز عثمان بھٹی صاحب, میں 2 جواب دے دوں ان کو. پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑا جو ساؤتھ کا جنرل سیکرٹری ہے, پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, پھر وہاں سے نکلا کاف لیگ میں گیا, کاف لیگ سے نکلا پھر وہ مسلم لیگ نون میں گیا, مسلم لیگ نون سے گیا, اس کے بعد پھر تحریک انصاف میں گیا, تحریک انصاف سے پھر مسلم لیگ نون میں آیا, پھر مسلم لیگ نون سے نکل کے پھر اب تحریک انصاف میں آیا. یہ 6 پارٹی اس کی میں آپ کو گنوا دوں. ٹھیک ہے, یہ تو ان کا چوائس ہے. 3 ٹائم جم کیا والے صاحب پیپلز پارٹی مطلب آپ کو اس کا کرائٹیریا بتا رہا ہوں, بچے نہیں ہم نے گلی سے بتا رہا ہوں نا, ایسی سی جس کے پاس ہو جو ساؤتھ کا جنرل سیکرٹری بن سکتا ہے. اچھا یہ بات تائید کرتے ہیں کہ 9 یونین کونسلر وہ جیتے تھے, ایک میں سے یہ جیتے. اچھا جیت 1 ووٹ کی بھی ہوتی ہے, جیت 1 لاکھ کی. میں 1 ووٹ سے بھی جیتا ہوں, میں 2000 بھی ہونی چاہیے, میں 300 سے بھی جیتا ہوں. میں اللہ کی رحمت سے میں آج بھی اپنے گھر سے اس مرتبہ بھی آپ کے
कैंडिडेट को 3200 से हरा के बैठा यूनियन काउंसिल में अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी यूनियन काउंसिल में मैंने तगड़े तगड़े बंदों को हरा के इकबाल खान को भगाया, कुरैशी को भी भगाया। ये आपकी अपनी कीमत है, आप हल्के में बैठे, यूनियन काउंसिल में बैठे। अब सेकंड ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान से लोग बड़े एहतसाब की बात हो रही है, नहीं अटैच वाली बात, दूसरी एहतसाब की बात करें। हमने तो उसे लगा दिया जस्टिस जावेद इकबाल को। आप इनका ब्लू आई है, उसका टाइम बाट हो गया, ऑडियंस ला के उसे ताकि उसे एक्सरसाइज कराई जा रही है। लगाया क्यों था? सुनते नहीं। अब आपके पास टाइम है, आप क्यों लगाते? चेंज करें ना, उसका टाइम बाट हो चुका है। अब आपका ब्लू आइज बना हुआ है, समझते अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, उसका अच्छा काम, उसका बहुत अच्छा था। तैयबा गुल का काम उसने बहुत अच्छा किया है, जो आज भी आपको पसंदीदा है। अब लोग बात करते हैं कि ये चोर नहीं है, मैं कहता हूँ ये सारे के सारे चोर है। नदीम बाबर चोर था, जब पेट्रोल दुनिया में मुफ्त हो गया था तो उसने पेट्रोल पर अपने पास इकट्ठा करके हेस्कोल और शेल के साथ मिलके, उसमें उमर अयूब साथ था और ये सरवर खां साथ था। इन्होंने क्या किया, पेट्रोल अपने पास रिजर्व करने के बाद इंपोर्ट और पाबंदी लगा दी, फर्नेस ऑयल मंगवा लिया। फर्नेस ऑयल सस्ता था, एलएनजी नहीं मंगाई, एलएनजी रोक के फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाई सस्ते पेट्रोल से, और महंगे पैसे लिए। पेट्रोल बंद कर दिया, कभी इनके हमारे वो बात कर रहे हैं जो बिजली महंगी 25-25 साल के कर गए हैं, मतलब राजा रहते राजा कहते थे जिसको, मतलब उसका जिक्र कर रहे हैं। दावा लगाया, बात मुकम्मल होने दें। आपने इतना बात की, मैंने आपकी बात सुनी फराक दिली के साथ। उसके बाद इन्होंने पेट्रोल जो होता है वो उसमें जो इसका जो पैरामीटर है ना वो है यकम से 30 या 31 तक, या यकम से 15 या 15 से फिर 31 या 30 तक। 4 दिन पहले इन्होंने 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाया, 400 रुपए कमा लिए नदीम बाबर ने, 400 दिन एलएनजी से कमा लिए, और टाटा बाय बाय वो जा रहा है। उसके बाद नदीम मिर्जा को, जफर मिर्जा को मंगाया, वो हेल्थ एडवाइजर था, बहुत बड़ा लीडर था जी, कमाल आदमी था। उसने आके जी 505 दवाइयों की परमिशन ली जो इंडिया से मंगवानी थी कैंसर की, पेशेंट मर जाते। उसने क्या किया, उसने पैसे ले लिए कंपनियों से, अरबों रुपए जेब में डाले, 500 अद्वियात मंगा ली। उसने इमरान खान ने पूछा ये कब? उसने आपने रात को साइन किया था। मैं रात को किया, फिर तो वो रात का हाजिर था, दिन में मुझे याद नहीं है। ये तो इनके लीडर की हालत है। उसके बाद आ जाए, ये जिस बंदे को छेड़ते थे, 5 करोड़ रुपए लेके उस्मान बुज़दार ने शराब का लाइसेंस दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप लोग इस तरह की बातें करते हैं। दूसरे पर तनकीद करना बड़ा आसान है, कीचड़ उछालना बड़ा आसान है, मगर अपनी इस्लाह करना बड़ी मुश्किल है। दूसरे पर तनकीद करना बहुत आसान है, क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन अपनी इस्लाह करना बहुत मुश्किल काम है और नामुमकिन साफ मालूम होता है। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। बात हो रही है सियासत के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। खानेवाल ज़िमनी इलेक्शन PP 206 और हुकूमत में होने के बावजूद PTI जीत नहीं सकी। ब्रिगेडियर साहब की जानिब मूव करते हैं और जानते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे थे और बात कहीं बीच में रह गई। देखिए 2023 और आगे अगर देखें, अगर ये गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग फीलिंग है, उनकी स्ट्रांग फुटिंग्स पे खड़े हैं जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं, तो ये कल परसों कर देना ऐलान कि हम बल्दियात करा रहे हैं। देखिए ये जो जिमनी था ना, ये 206 वाला खानेवाल, इससे पहले शायद इनकी कुछ चल रही थी, हम भी सुन रहे थे, लेकिन अभी तो ये उस तरफ सोच नहीं सकते जाने का, बिकॉज पंजाब में इनको इतनी बुरी तरह मार पड़ेगी। इसलिए PTI के बारे में तो मैं बात ज्यादा करता ही नहीं ना, क्योंकि इनका आगे स्कोप ही नहीं है। और उसकी मेन वजह जो है ना वो नालायकी है लीडरशिप की, कि उन्होंने सही लोग आइडेंटिफाई नहीं किए, सही लोग आइडेंटिफाई नहीं किए। उन्होंने अभी पीपल्स पार्टी और PTI दोनों में ये एक प्रॉब्लम होती है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी में भी गिलानी हाउस से पीपल्स पार्टी शुरू होती है, गिलानी हाउस पे खत्म हो जाती है। इधर भी शाह महमूद और 1-2 सिलेक्टेड लोग हैं, उनके घर से शुरू होती है और उधर ही खत्म हो जाती है। सो लीडरशिप जो है उनको ये चाहिए कि इससे बाहर निकलें। अभी बिलावल साहब आए थे, बिल्कुल सही फरमाया जनरल साहब ने, मैं उस वक्त साथ था, मैंने अभी तक मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं की थी, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, तो मैंने क्योंकि 18 में अली अजहर गिलानी को सपोर्ट किया था, वोट दिलवाए थे, MP बन गया वो, तो इस वजह से आई वॉज अटैच्ड विद पीपल्स पार्टी उस टाइम पे। तो मैं खुद भी बिलावल साहब से मिलता रहा हूं, लेकिन उस दौरान में सिवाय एक सीएट से बांध के मुल्तान में तो कोई बंदा ही नहीं था, कोई कौंसलर लेवल के लोग आके ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनको हाथ बना रहे हैं। उस वक्त बहुत एविडेंट था कि गिलानी हाउस जो है वो, उसके जो गिलानी साहबान का खानदान है वो कुछ अलग चल रहे थे, और जो एक टीम आई हुई थी बिलावल साहब के साथ वो अलग चल रही थी। उस वक्त भी डिवीजन बड़ी वाज़ेह थी। तो आगे भी जाके अगर पार्टी ने सर्वाइव करना है, कि हमारे लिए काबिल एहतराम हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे पीपल्स पार्टी में जो इस वक्त है, अगर सर्वाइवल है ना तो दे हैव टू लुक आउटवर्ड।
ये जो एक खौल बन गया ना, इस खौल से पीपल्स पार्टी को बाहर निकालने की जरूरत है कि जी सिर्फ एक घर के 5-6 बंदे इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी किधर जाए। यही हाल पीटीआई का है कि एक जो शाह महमूद कुरैशी का एक घर है उससे सारे इलेक्शन लड़ेंगे, या जो हमारे दोस्त हैं उनको एक आदमी को 4-4, 5-5 ओहदे दे दिए जाएंगे, बाकी किधर जाए। देखिए मुस्लिम लीग नवाज की ये खूबी है, ये भाई दोनों मेरे माने ना माने, जमहूरियत है। एक घर की आपस में अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि वो नीचे जो ट्रिकल डाउन होती है ना चीजें, उस हिसाब से है। यहां पे आप मुल्तान में देख ले, आज से 5-7 साल पिछली बात कर ले, तो यहां पे भी कोई एक ऐसा घर नहीं था जहां पे पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की सियासत बैठी हो। सो एक डिवीजन थी, आम लोगों को ऊपर लाया गया। मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एमएनए रहे हैं, हमारे एमपीज रहे हैं, जो एक नॉर्मल कारोबार करने वाले आदमी थे, उनको उठा के कहां ले आए। हमारे ये गलतियां हुई हैं पार्टी से, ऐसे लोगों को भी मुल्तान में उन्होंने ओब्लाइज किए जो लोटे हैं, जो हर इलेक्शन में दूसरी पार्टी की तरफ जाते रहते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनके पिछले दिनों तारड़ साहब मेरे पास आए हुए थे, एक नाश्ता था हमारे पास, मीडिया टॉक भी थी, और उसमें तमाम ये मुल्तान से, साउथ पंजाब से 50-60 एमएनए एमपी से, उस पर उन्होंने क्लियर मौकफ दे दिया पार्टी का भी कि जी जो अपनी पार्टी की एफिलिएशन बार बार चेंज करने वालों को के लिए कोई जगह नहीं है मुस्लिम लीग नून में, और उसके लिए नफरत पाई जाती है। ये अल्फाज थे उनके, आप ऑन रिकॉर्ड हैं। तो आई एम श्योर ये पार्टी अपनी रवायात को कायम रखेगी, और अगर पीपल्स पार्टी जो कि बिल्कुल साउथ पंजाब में खत्म हो चुकी है, इन्होंने जो रिवाइवल शुरू की है, बट उसका एक जो फार्मूला इस्तेमाल किया ना वो गलत है। रिवाइवल हमारा शुरू है बट वो जिस तरीके से की जा रही है हम उसके खिलाफ है। ठीक है कि पैसे बांट के 5,000 6,000 से ला के 10,000 वोट बैंक पे लेना, कि हमारी बदनामी हो गई थी पार्टी की कि टीएलपी से भी नीचे चले गए थे, 4थे नंबर पे आ गए थे जी। सो अभी पैसा इतना बांटने के बाद वो 3रे पे आ गए। अच्छी बात है, रिवाइवल होनी चाहिए, बट पैसे के थ्रू नहीं होनी चाहिए। ठीक, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें, अपने भट्टी साहब जैसे और बड़े अच्छे दोस्त हैं जो वर्कर्स हैं, इन लोगों को इनिशिएटिव दें। ठीक है, एक खौल से बाहर निकले, आउटवर्ड लुक आनी चाहिए पार्टी में। ठीक है, एक मेरा क्वेश्चन है, एक मेरा सवाल है, एक कंसर्न है। एफआईआर की बात हो रही थी आपने बीच में की, और पीपल्स पार्टी के कैंप पर हमला होना, और एफआईआर में आपका नाम भी दर्ज होना, तो आप मौके पर मौजूद थे? देखिए हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है ना जी, मुल्तान के हल्के की बात करते हैं। मेरा हल्का जो है वो गिलानी साहब आन लड़ते हैं, वहां से सिकंदर पोसन साहब लड़ते हैं, एमएसएन 1.5 एमएनए, और मैं इस वक्त एक उम्मीदवार हूं जी मुस्लिम लीग नून का। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि आप यहां की मुखालफत आप किसी और हल्के में जाके निकालें। आपने कहा जी हमला हुआ, हमला नहीं हुआ। पहले तो लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्टेट। ओके, ठीक है। ये जलसे के लिए 5-6 गाड़ियों में हमारे लोग, अता तारड़ साहब लोग, ये जा रहे थे, रास्ते में लाइनें लगी हुई थी, रश था, उधर से पूछा उन्होंने कहा जी इधर माइयां खड़ी थी, पैसे बांट रहे हैं। सो वो उतर गए कि आप रिकॉर्ड बनाएं, कुछ करें। सो उसको नाम दे देगा कि जी हमला किया है। हमला होता तो वेपन होते, कोई लड़ाई झगड़ा होता, कोई मारपीट होती, कोई बंदे जख्मी होते। ये जो चीज एक वर्ड सर्कुलेट कुछ भी नहीं हुआ ना जी, प्रोपेगेंडा था। नहीं बात ये, अगर आप इजाजत दें तो मैं खत्म कर ली। तो वो एक प्रोपेगेंडा था, ठीक है, होता है, लोग करते हैं सियासत में। ठीक है, अच्छा वो भी हो गया, फिर उन्होंने दरखास्त दे दी, फिर एफआईआर हो गई। अभी पीपल्स पार्टी के लिए जो इनका जज्बाती एक बच्चा है जी, वो उसने जो है ना मेरा नाम भी बीच में डाल दिया। ठीक, वो उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं वहां पे था ही नहीं उस दिन। तो अभी वो एफआईआर, अभी हमारे एविडेंसेस हमारे बुकला ने कंप्लीट कर लिया हमें, अभी 20 तक हमारी वो है प्रोटेक्टिव बेल है, और उसके बाद जब पेशी होगी तो उसमें सारे एविडेंसेस दिए जाएंगे कि ब्रिगेडियर कैसर में फलान टाइम पे इधर इधर था, ये गवाह है उनके साथ था, उसका नाम है। तो एक बंदे के नाम जब एफआईआर में झूठा है तो एफआईआर खारिज हो जानी है। अभी इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है पार्टी को कि ये पूरे का पूरा जो केस है एफआईआर, ये झूठ पे मबनी है, झूठ पर मबनी। ठीक है जी। तो मैं थ्रू आउट पार्टी के साथ रहा हूं खानेवाल में, मैं किसी चीज से डिनाई नहीं कर रहा। मैं एक एक जलसे में गया हूं, मैंने पूरी कैंपेन की है, एक एक घर गया हूं, अपने तमाम दोस्तों को मैंने शमूलियत करवाई है। लेकिन उस दिन वाले वाकये में मैं नहीं था, तो मेरा नाम वहां डलवाया क्यों गया? ये वो इंतकामी कार्रवाई, उनको यहां पे मेरी मकबूलियत पसंद नहीं आ रही या बर्दाश्त नहीं हो रही।
پیپلز پارٹی کے قائدین کو برداشت نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے کہا جی چلو جی اس کو ادھر پھنسا دو. تو میں تو دیکھیں میری تو ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ میں ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو ہم تو میدان میں ڈٹ کے کام کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بھی آگے میسج کنوے کر دیں گے, ہمارا آپ کے تھرو بھی ہو جائے گا. ہم گھبرانے والے نہیں ہیں, گھبرانے والے. یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ اس سے بڑا کام کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے جوابات کیسے دیے جاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے کسی کے دروازے پر جا کے دھکے دینا, دروازے کو وہاں پر جو آدمی کھڑے تھے ان کو پکڑنا, ان کے ساتھ مس بیہیو کرنا, یہ نامناسب طریقہ ہوتا ہے. آپ کے لوگ وہاں پر رکے اور اندر ٹریس پاس کر کے گیٹ کے اندر تک گئے. اس کے بعد جہاں سے وہ پھر لوگ آئے تو پھر دھکے دے کے باہر آئے, پھر گیٹ بند ہوا. یہ اس کی پریکٹس ہے تارڑ کی, پہلے بھی 2-3 حلقوں میں اس نے یہ کچھ کیا, اس پہ FIR ہوئی. اچھا اس میں گلی تھی, میں آپ کو اس کا روڈ کے اوپر گھر ہے, ایک گلی میں علیحدہ گیٹ ان کا علیحدہ ہے. میں وہاں پر میں بھی موجود تھا. یہ عطا تارڑ صاحب لیڈ کر رہے تھے, ان کے ساتھ ملتان سے آئے ہوئے جو ان کے ایکس MPs MNAs وہ بھی ساتھ تھے, ان کا کراؤڈ بھی ساتھ تھا. اور یہ نہیں کہ گزر رہے تھے, وہ پوری پری پلان آئے تھے اور گھر کے اندر کسی کی ٹریس پاسنگ کرنا, کسی گھر کے اندر آنا جب الیکشن ہو رہا ہے اور پوری پیک پر کھڑے ہیں وہاں پر. میں تو یہ دعا مانگتا ہوں خدا تعالیٰ نے بہت اچھا کرم کر دیا کہ کوئی مس ہیپ نہیں ہوا وہاں پر. یہ تو مس ہیپ کرانا چاہتے تھے وہاں پر. باقی بات آپ کر رہے ہو کہ نواز شریف کا نیریٹو بہت کمال ہے. میں کہتا ہوں اس دھرتی ماں نے مجھے جنم دیا ہے, دھرتی ماں نے مجھے عزت دی ہے, مجھے 3 مرتبہ پرائم منسٹر پاکستان بنایا ہے. جب بھی میرے پر مشکل وقت آتا ہے میں اپنی دھرتی ماں کو چھوڑ کے, یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کے لندن پہلے سعودیہ بھاگ جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کہ میرا تو کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. اس کے بعد جب میرا ایگریمنٹ آتا ہے 10 سال کا تو میرے لیے باعث شرمندگی نہیں ہوتی, باعث فخر ہوتا ہے کہ جی میں تو اپنی جان بچانے گیا تھا, بچا لی جان. دوسری مرتبہ اب مشکل وقت آیا, یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا, عمران خان نے خود بھیجا, ڈیل کی ہے نواز شریف کے ساتھ. عمران خان کی اور نواز شریف کی ڈیل ہوئی ہے. کبھی قیدی باہر جاتا ہے, قیدی کو کس نے بھیجا؟ عمران خان نے بھیجا. ڈرامہ کرنا تو بہت آسان ہے کہ وہ شیری رو پڑی, شیری ہنس پڑی, شیخ رشید نے رونا شروع کر دیا, اس نے ہنسنا شروع کر دیا. ڈرامہ ہے. نواز شریف کو تم نے خود بھیجا. جو اس دھرتی ماں سے وفا نہیں کر سکا, 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہنے کے بعد پاکستان چھوڑ گیا. ذوالفقار علی بھٹو تھا, وہ قائد تھا جس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا, مگر اس نے جا کے آگے سر نگو نہیں کیا تھا اور اپنے آپ کو موت کے پھندے پہ خوشی ہنستے سے چڑھ گیا تھا. اس لیے بھٹو زندہ. آج بھی کہتے ہیں بھٹو سے ہم نظریاتی وابستگی اس لیے کرتے ہیں, وہ وفادار تھا, وہ پاکستان کا محب وطن تھا. مگر ان لوگوں نے پاکستان سے محب وطن کا اظہار اس طرح کیا, پاکستان چھوڑ کے لندن جا بیٹھے, 4 مہینے کی جیل نہیں کاٹ سکے. پاکستان چھوڑ کر پارٹی اسپوکس مین جو ہے نا اس کے اوپر بہت وضاحت کر چکے ہیں ان چیزوں پر, اس لیے میں اس پہ, کیونکہ میں پارٹی کا اسپوکس مین نہیں ہوں, تو یہ جو بھٹی صاحب نے بات چیت کی نا جی لیڈرشپ کے اوپر, اس کے اوپر کافی وضاحت سے اسپوکس مین ہمارے صاحب کوئی وضاحت نہیں ہے. اس لیے مجھے اگر 2 سیکنڈ اس لیے جو ہے نا جو باہر جانا چاہیے پولیٹیشینس کا باہر جانا, میں کسی کی وہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ پارٹیز سب سے پہلے تو مجھے بات کی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے جب بلاول بھٹو صاحب, جب مریم کراچی گئی گرفتار ہوئی, بلاول بھٹو صاحب نے آ کے ڈائس پہ اسمبلی ہال پہ جو اتنی بدتمیزی کی خان صاحب کے ساتھ اور اسمبلی میں سب کے ساتھ, مریم کی وجہ سے کسی کے بارے میں نہ کہیں, ہمارے الفاظ بھی تلخ ہوں گے. گالیاں دے رہا ہے لوگوں کو, کہہ رہا ہے سب کو کہہ رہا ہے بغیرت ہے, یہ بدتمیزی نہیں ہے تو اس کو کیا کریے؟ ساروں کو بغیرت کہتے ہیں. آپ اپنے الفاظ سب سے بڑا لانچ کرنے والے الفاظ بھی آپ لوگ ہیں. مطلب حالات دیکھیں کیا ہو رہا ہے, کیا کام کر رہے ہیں پنجاب میں, کیا حالات ہیں. ختم ہو گیا. یہ والی جو سیاست ہے نا, یہ تو کیا یہ والی جو سیاست ہے یہ آغاز عمران خان نہیں, نواز شریف نے کیا تھا, بے نظیر کے جو پوسٹر اوپر جہاز سے پھینکے گئے تھے, فرنٹ پیج پہ نوائے وقت میں پیج چھپا تھا, بے نظیر کے ننگی پچھلے لگائی تھی, کس نے کیا تھا لیڈرشپ کے خلاف. آپ اپنے قائد کا بتا رہے تحریک انصاف اس کا انجیکشن کی بات کی, دین کی بات کی, میں نے کوئی بات نہیں کی. پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے لیکن بات چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے, اور اس سب کے درمیان میرا ایک سوال ہے, عوام کا ووٹ بتا دے گا کہ کون سی جماعت جو ہے وہ اوپر ہے اور کون سی نئی حکومت آتی ہے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور پروگرام کا اختتام ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اس سب کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ عوام کا ووٹ بتائے گا کہ کون سی پارٹی اوپر ہے اور کون آگے جائے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ مارجنا کو اجازت دیجیے, ڈھیر سارا خیال
ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।